तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और आज हफ्ता 13 फरवरी, जी हाँ 13 फरवरी, आपको पता है कि एक ख़ास दिन है और एक ख़ास दिन के हवाले से हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। और ये एक ख़ास दिन ख़ास लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए कि जिनका ताल्लुक़ रेडियो से है या रेडियो से रहा है या जो रेडियो के लिए सोचते हैं, तो उनके लिए भी बड़े काम की चीज़ है। बड़ा ख़ास दिन है ये, क्योंकि इन फ्यूचर जो है और मुस्तकबिल में वो जब रेडियो के साथ मुंसलिक होंगे तो उन्हें क्या क्या करना है, तो ये बहुत ख़ास दिन है। और एक ख़ास दिन को आपको पता है कि मनाने का मकसद भी यही है कि ये एक खास लोगों का दिन है और खास लोगों के हवाले से कुछ बात की जाए, खास लोगों के हवाले से कुछ पैगामात दिए जाएं, कुछ ऐसी बातें दूसरों तक पहुंचाई जाएं कि इसका बेसिकली रेडियो का मकसद है क्या। रेडियो सिर्फ ये नहीं कि जी आपने सुन लिया, गाने सुन लिए, म्यूजिक सुन लिया, ये सुन लिया, वो सुन लिया, नहीं। रेडियो बेसिकली एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी जगह है कि जहां से हम अपनी कौम का शऊर उजागर कर सकते हैं, अपने मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है ब्रॉडकास्टर पर कि जो रेडियो पर, आरजे पर, जो अब अगर एफएम की बात की जाए तो आरजे की बात की जाएगी, अगर रेडियो की हम बात करते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग की बात होती है। तो बहरहाल ताल्लुक दोनों का कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टिंग से ही होता है। और अगर टीवी की बात हो जाए तो ब्रॉडकास्टिंग, वो भी उसमें भी ब्रॉडकास्टिंग आ जाती है क्योंकि मीडिया है बहरहाल। तो बहरहाल ये कि उनका एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए, अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए वो क्या करते हैं, अपना पैगाम किस तरह देते हैं, अपना वो जो चीज आप रेडियो में बोलना चाहते हैं वो कितना इस्लाही है, वो लफ्ज कितने इस्लाही हैं, वो लफ्ज कितने शाइस्ता हैं, आपकी गुफ्तगू कितनी शाइस्ता है कि जो सामने सुनने वालों को बेहतर बना सकती है। तो ऐसी गुफ्तगू तो होती रहेगी। हम यकीन आज आपसे हमारी गुफ्तगू होगी, मगर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यकीन जो देख रहे हैं वीडियो पर हमें देख रहे हैं, जो हमारी जो पेज पर, मेरे पेज पर हमें देख रहे हैं, हमारे FM 100 पाकिस्तान का ऑफिशियल फेसबुक पर जो है वो देख रहे हैं, FM 247365 पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे FM 100 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर हमें ज्वाइन कर चुके। तो आप सबके तो देख चुके हैं कि हमारे साथ मौजूद है। हो सकता है कि आपको नाम ना पता, हो सकता है आप देखते रहे मगर जानते ना हो, मगर हमारे साथ रेडियो पाकिस्तान की बहुत ही सीनियर शख्सियत और माशाल्लाह मेरे बहुत सीनियर माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, साबिका स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान जनाब नूरुल्लाह बुगिया हमारे साथ मौजूद है। मैंने सोचा रेडियो के हवाले से बात की जा रही है तो अपने सीनियर से कुछ बात की जाए और अपने सीनियर से कुछ उनके तजुर्बात से कुछ सीखा जाए, कुछ आप तक पहुंचाया जाए। रेडियो बेसिकली है क्या। तो खुशामदीद कहते हैं हम अपने आज के मौजूद मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया, और वो भी इस खास मौके पे कि हमारा ही दिन है और ये आज का डे जो है वो हम मना रहे हैं मिलके। जी बिल्कुल। तो अपने लिसनर्स के साथ यकीनन उनके बगैर तो रेडियो की कोई हैसियत नहीं है, बिल्कुल हैसियत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ आज के दिन हमेशा की तरह। जी हमेशा की तरह, क्योंकि रेडियो कहते हैं, रेडियो तो बेसिकली हम उसी वक्त बोलते हैं या उसी वक्त शायद हमारी एक अहमियत भी बनती है कि जब हमें सुनने वाले हमें सुन रहे होते हैं, यकीन उससे खून भी बढ़ता है। लाजिम है, हम वाफे हो जाते हैं जब हमें कोई लोगों मैसेज आते हैं, लोगों की कॉल होती है, या फिर प्रोग्राम की बात कहीं हमें से कमेंट्स मिल रहे होते हैं या हमारे फेसबुक पर हमें कमेंट्स मिल रहे होते हैं, तो यकीनन हमारी एनर्जी और ज्यादा जो है वो मतलब आगे बढ़ती है और हम और ज्यादा बेहतर बोलने की कोशिश करते हैं, अच्छी बातें बोलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाकर अपने लफ्जों को एक अच्छी तरह शाइस्ता अपनी गुफ्तगू को हम बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो सुनने वाले हमारी जूनियर हैं, जो हमारी नई नस्ल है, वो यकीनन ये सुनती है। क्योंकि बचपन में बोगे साहब यही था, बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो कोई लफ्ज गलत बोलते थे तो अम्मी हमें कहती थी, जब रेडियो पर लफ्ज आता तो अम्मी कहती देखो ये ऐसे बोलते हैं, ये लफ्ज है, ये जेर नहीं लगेगा, इसमें जबर लगेगा, इसमें पेश लगेगा, इसमें ये लगेगा, इसको यूं बोलते हैं, इसको यूं बोलते हैं, तलफ्फुज़ ये होता है। तलफ्फुज़ ठीक करते थे और अपना टाइम भी सेट करते थे, घड़ियां मिलाते थे, बिल्कुल घड़ियां भाई, टाइम फौरन जी कोई जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ या न्यूज हुई कि इतने बज गए जी, इतने बज गए। फिर वो पहले घड़ियों का जमाना था। सही बात है, पहले घड़ियों को सेटिंग करते, घड़ियां हमेशा आगे पीछे हो जाती थी। सही बात, उसको सेटिंग करनी पड़ती थी, रेडियो खोल के टाइम मिलाते थे। फिर लोगों के प्रोग्राम होते थे, लोग प्रोग्राम हम सुनते थे बचपन में, फौजी भाइयों का प्रोग्राम बहुत है, मैंने जफर भैया का प्रोग्राम बहुत सुना हमने। फिर वो बचपन में वो एक वो आता था, तिलकीन शाह आता था, वो सुना। फिर वो
जी। फिर मुन्नी बाजी का प्रोग्राम, अब बड़े बहुत सारे प्रोग्राम सुने। फिर जब एक अरसा गुजर गया तो थोड़ा सा हम भी कुछ फील्ड में आए, तो फिर हम भी रेडियो पाकिस्तान जो है वो बंदर रोड पे हम भी रेडियो पाकिस्तान में जाने लगे, कुछ हमारे प्रोग्राम भी जाने लगे, कुछ आउटसोर्स पे प्रोग्राम करके हमारी आवाज़ें रेडियो से जाने लगी। तो ये तो FM इंडस्ट्री का चैनल है कि जिसने बाकायदा तो भरपूर तौर पर जो है वो अपनी आमद का ऐलान किया, और आज तक आपकी सबकी मोहब्बतों के साथ जो है वो आज भी हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे मौजूद मेहमान जनाब नूरुल्लाह बुगिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साबिका स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान। और मैंने सोचा बुगिया साहब से कुछ माशाल्लाह बात करेंगी, क्योंकि बुगिया साहब के ज़ेर सरपरस्ती रेडियो पाकिस्तान भी चलता रहा, फिर उसके साथ बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों को आगे पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ रहा बुगिया साहब का रेडियो पाकिस्तान के हवाले से। तो बुगिया साहब थोड़ा सा शेयर करेंगे, पूछना चाहेंगे कि रेडियो पाकिस्तान आपने जब ज्वाइन किया तो कब वो दौर का कौन सा दौर था, क्यों आपने रेडियो क्यों ज्वाइन कर लिया था, कुछ और क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने, कुछ रेडियो क्यों चुना? यकीन अच्छा सवाल है। 1986 में मैंने ज्वाइन किया, और अप्लाई तो मैंने 84 के एंड में किया था की जॉब के लिए, लेकिन वो प्रोसेस साल 1.5 साल चला, बहुत लंबा प्रोसेस चला। तो बिलाकर पहले रिटन टेस्ट और उसके बाद फिर इंटरव्यूज हुए, फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती गई, बिलाकर सिलेक्ट हो गया मैं। लेकिन आपका ये सवाल कि मैंने रेडियो ही क्यों चूज किया, तो उसकी वजह ये थी कि रेडियो में बहुत ऑनर्ड और ऑनरेबल समझा जाता था, क्योंकि उस जमाने में रेडियो जो है ना वो ज्यादा पॉपुलर मीडियम था, और रेडियो था भी एक ही, दूसरा कोई रेडियो पाकिस्तान के मध्य मुकाबले कोई और चैनल था नहीं, यानी कि अगर रेडियो का नाम लो तो फिर रेडियो पाकिस्तान का नाम ही आता था। बिल्कुल। तो ये हर एक की ख्वाहिश होती थी, और नौजवान की उस जमाने में कि रेडियो पाकिस्तान में अगर जॉब मिल जाए तो ये बड़ी लुक्रेटिव और बड़ी अच्छी जॉब समझी जाती थी, पैसों के लिहाज से नहीं, लेकिन इस लिहाज से कि एक रुतबा और एक दुनिया में नामो शौक एक है ना, उसकी सिर्फ पैसा से कुछ नहीं होता। माशरे में मतलब कि अच्छा मुकाम था उस वक्त रेडियो काम करने वाले, इज्जत वाला मुकाम था, तो शोहरत और इज्जत दोनों इसमें मैसर थी। तो इसलिए मुझे शौक हुआ, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे सिलेक्ट हो गया हूँ। अच्छा, वेरी फ्रैंक। हाँ, अच्छा। क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा अनसीरियसली मैंने अटेम्प्ट की थी, यानी कि मुझे ये सोचते हुए कि होना तो है नहीं वैसे भी, अच्छा, तो फिर नर्वस होने की क्या जरूरत है। हाँ। मैं लेट पहुंचा था, रिटन टेस्ट में मैं आधा घंटा लेट पहुंचा था, जानबूझ के, बस रिलैक्स हो गया, ज्यादा सीरियस लिया नहीं, मुझे पता था कि होना तो है नहीं। अच्छा। तो फिर वहां मैंने फिर मजाक भी कर रहा था उनसे, मैं कह रहा था कि अभी आधा घंटा तुम्हारा गया और आप ये इंसाफ नहीं है, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया था। तो वो कह रहे थे कि अब क्या कर सकते हैं, ये तो आपका कसूर है। मैंने कहा कि वो तो है, लेकिन ये तो कोई इंसाफ ना हो। मैं ऐसे अनसीरियस एटीट्यूड कर रहा था बहुत ही ज्यादा। लेकिन जब वो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर लिया मैंने, तो फिर मुझे ये लग रहा था कि इंटरव्यू में तो फिर मुझे निकाल ही देंगे, रिटन में तो 50% मार्क्स होंगी, पता नहीं कितनी होंगी, कोई भी कर सकता है क्लियर। तो इत्तेफाक से इंटरव्यू जो है वो अच्छा हो गया। मैंने ये देखा है जिंदगी में कि जिस चीज को ज्यादा सीरियस लो वो नहीं होती ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और जिसको आप लाइट लेते हैं, क्योंकि वो शायद साइकोलॉजिकली बॉडी लैंग्वेज वो थोड़ा इस तरह की होती है कि आप में कॉन्फिडेंस बहुत होता है। नर्वस आदमी जो है वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, सही बात। तो शायद ये वजह थी कि मैंने बड़े ही कॉन्फिडेंटली मैंने वो इंटरव्यू दिया और फेस किया मैंने इंटरव्यू पैनल को। तो वो ये सोच रहे होंगे कि इतना कॉन्फिडेंट बंदा है, तो ये यकीन रेडियो के लिए अच्छा होगा कि कॉन्फिडेंस तो है ना, इनर कॉन्फिडेंस है, डट के बात कर रहा है, जो भी कर रहा है गलत सही जो भी कर रहा है, सही बात। लेकिन ये कि खौफजदा नहीं है, नर्वस नहीं है, पसीने नहीं छूट रहे। तो शायद ये वजह भी हो कि फिर उन्होंने सेलेक्ट किया। लेकिन मैं स्टेट बैंक में जॉब कर रहा था उन दिनों। अच्छा। और वो बहुत अच्छी जॉब है, स्टेट बैंक का नाम है, वो ट्रांसफर भी नहीं होते कहीं। और मेरे दो भाई भी थे ऑलरेडी वहां पे। अब मैं बहुत ही फिर मखमसे में डबल माइंडेड हो गया था कि मैं कौन सी जॉब करूं कौन सी ना करूं। यकीन जानिए कि सोच में पड़ गया। अच्छा, सॉरी आपकी बात कर रहे हैं, मतलब जब आप स्टेट बैंक में थे तो फिर आपने रेडियो को, मतलब रेडियो की तरफ क्यों आपका रुझान हुआ, क्यों? घर वालों के कहने से ही आपके अपनी खुद ही सोचते कि यार चलो रेडियो पे ट्राई करके देखते हैं, क्यों? जब आप एक अच्छी जॉब कर रहे थे जब स्टेट बैंक में। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि रेडियो का उस वक्त बहुत ज्यादा नाम था, तो इस वजह से हालांकि मैंने सैलरी की जो कंपैरिजन की थी तो उसमें स्टेट बैंक में लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा फायदा। उस वक्त तो तकरीबन इक्वली थी, क्योंकि वो भी नहीं जॉब थी, ये भी नहीं थी, सही बात है। लेकिन लॉन्ग रन में मुझे लग रहा था कि वहाँ लोन 60 लोन मिल जाते हैं और इंटरेस्ट मिलता है, उन्हीं लोन को यूटिलाइज करके लोग बहुत ज्यादा आपको मॉनेटरली
साउंड कर लेते हैं। तो मेरे 2 भाई ऑलरेडी थे, तो फिर उन्होंने भी कहा कि भाई तीनों भाई स्टेट बैंक में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सही बात है। और मेरे कजिन थे एपीपी में, एपीपी खलील रहमान बुगियो, तो वो रेडियो में खबरें वगैरह जो है ना वो ट्रांसलेटर से न्यूज के, तो वो यहाँ भी आते थे, पार्ट टाइम करते थे। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया और प्रेस किया मुझे। उन्होंने कहा नहीं आप रेडियो ज्वाइन करें। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो शादी भी मेरी हो चुकी थी उस जमाने में। अब मैंने कहा कि नई दुल्हन को यहाँ छोड़ के फिर मैं जाऊँ, तकरीबन 6 महीने की ट्रेनिंग है, तो 6 महीने की ट्रेनिंग, दूर रहना घर से, इस्लामाबाद जाना, अकेडमी में ट्रेनिंग लेना, या स्टेट बैंक में तो मुझे पता है पूरी जिंदगी यहीं रहना कराची में। सही बात है। इसमें तो लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन में कि आपको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप तकाजा नहीं कर सकते कि कराची में पोस्टिंग हो। सही बात है। तो सारी बात सोच के बड़ा फिर मैंने फैसला कर लिया, अच्छा, ज्वाइन कर लेता हूँ पाकिस्तान। सही है जी। तो उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग फिर कहाँ होगी, मतलब पोस्टिंग जैसी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मुझे खैरपुर कर रहे थे, तो मैं फिर रोना धोना शुरू कर दिया। पहले ही 6 महीने में रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो फिर वो बड़ी मुश्किलों से मेरी मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने कराची पोस्टिंग कर ली, लेकिन बाद में उन्होंने पूरा पाकिस्तान घुमाया मुझे। तुर्बत पहली पोस्टिंग हुई मुझे 1 साल के लिए, फिर खुशदार हुई, फिर गवादर हुई, फिर मिठी हुई, फिर इस्लामाबाद हुई। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हुई थी 2016 और 17 में हुई। अच्छा। आखिरी जो पोस्ट है कंट्रोलर की, उस पर मुझे प्रमोशन पे मुझे भेजा था। लेकिन इस्लामाबाद तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, उसमें ऐसा मसला नहीं हुआ। और वैसे भी आखिर में मैं चाह रहा था कि मुझे घुमाए ताकि मैं देखूं पाकिस्तान रेडियो इसी बहाने, चलो पोस्टिंग के बहाने से, पोस्टिंग के बहाने तो अच्छा लग रहा था, बल्कि ये ज्यादा। और बल्कि अब मैं खुश हूँ कि वरना मैं तुर्बत, गवादर, खुशदार, मिठी ये कहाँ में देखता है इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद जाने का ये फायदा हुआ कि मैं लाहौर भी चला गया, और फिर मैं नॉर्दर्न एरियाज जो हैं वहाँ भी चला गया। मरी तो कई बार देखा मैंने, वरना हम कभी जाते नहीं थे। सही। और खुद नहीं, अपने बच्चों को भी ले गया। अच्छा, तो ये सारा ये मौके मिले मुझे और बड़ा फायदा हुआ। सही बहुत अच्छी जी जनाब। बिल्कुल आपने देखा कि रेडियो 1986 में जो है वो बुंगे साहब ने रेडियो को ज्वाइन किया, और माशाल्लाह जो है अभी लास्ट 19 में आप रिटायर हुए ना? जी नहीं है, 20 में हुआ हूँ। 20 सितंबर 30 लास्ट वर्किंग 2020 जी। 2020 में वो लास्ट ईयर। अभी तो 21 शुरू हो चुका, तो लास्ट आप 20 में रिटायर हुए माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह ये समझ लें कि आपकी जो है वो तकरीबन 20 और 16 36 ईयर्स की तकरीबन 36 साल की सर्विस आपकी रही। 2020 तक 23 से फिर 20 ये थे 33 एंड हाफ समझ लें। 30 एंड हाफ तक की माशाल्लाह आपकी सर्विस रही है। कुछ मैसेजेस हम शामिल करते हैं और उसके साथ साथ जो है फिर यकीनन जो है वो हम बुगियो साहब से बात करेंगे, कुछ इनके तजुर्बात भी जो वो यकीनन शेयर करेंगे, तो हम आप कुछ समझेंगे और देखेंगे। रेडियो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेडियो बेसिकली जो मीडियम ही ऐसा है कि जहां पर आप अपनी कम्युनिकेशन को लोगों तक पहुंचाना है, आपने अपना मैसेज दोस्तों तक पहुंचाना है, और वो मैसेज क्या होगा ये आप पर मुनसिर है, ये किसी और पर नहीं। क्योंकि जो रेडियो पर पैनल पर बैठा है, जो माइक पर बैठा है, जो अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचा रहा है, वो आखिर है क्या। सबसे बड़ी बात है कि उसको इस बात को सोचना और तय करना है कि मैंने यहाँ बैठकर क्या बात करनी है, और क्या बात मेरे मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या बात सामने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मुझे अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाना है। बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और इसे ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मुलाकात अजमल शोबी के साथ। आप हर हफ्ते की दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक आप मेरे साथ ये प्रोग्राम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद होता हूँ, और आपको पता है कि FM 100 पाकिस्तान जो है वो FM इंडस्ट्री का एक वो पहला रेडियो चैनल है कि जिसने आते ही थोड़ा सा माहौल को चेंज किया, और लोग हैरान हो गए कि यार रेडियो ये कौन सा रेडियो, ये कहाँ से आ गया, ये कौन है, ये क्या है, ये पता नहीं बोलने वाले कौन लोग हैं। तो अजीब सा एक वो था, मगर बात अल्लाह का शुक्र है कि आप सबकी मोहब्बतों की वजह से, आप सबकी चाहतों की वजह से, और आप सबके यकीनन ताउन की वजह
سے آج ہم یہاں موجود ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی 23 مارچ 2021 کو اپنے 26 سال مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کی محبتوں سے دعاؤں سے میں بھی اس عرصے میں اس ساتھ ساتھ ہی ایف ایم کے ساتھ ساتھ تو پہلے دن سے انشاءاللہ تعالی, اور آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ موجود ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان نور اللہ بھوگیا صاحب موجود ہیں. اچھا بھوگیا صاحب, ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے ماشاء اللہ جب آپ نے جوائن کیا اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ نے جب ریڈیو پاکستان آپ گئے, جو پہلے اسٹیشن آپ نے جوائن کیا, تو وہاں پر کیا چیزیں آپ نے تبدیلی کی, ایز اے کیا آپ گئے اور کیا وہاں پر رہا, کس طرح کا پہلا تجربہ آپ کا رہا کہ ریڈیو جوائن کرنے کے بعد آپ نے؟ جی بہت انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھا ہے, کیونکہ نیا نوجوان کسی بھی شعبے میں جائے, کسی بھی جاب میں جائے, تو وہ ہر قدم پہ جو ہے ایک تو پھونک کے وہ قدم اٹھ لیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. پھر اوپر سے یہ ہے کہ سینئرس جو ہے وہ ہوتے ہیں, اگر وہ اچھے ملے تو پھر تو وارے کے نیارے ہیں, صحیح بات. لیکن اگر وہ روڈ قسم کے اور اس طرح کے ٹیڑے میڑے مل گئے تو پھر بندہ جو ہے ڈسکریج ہوتا ہے بہت زیادہ. جی ہاں. تو میرے ساتھ تجربہ یہ رہا کہ میگزیم زیادہ تر اچھے لوگ مجھے ملے, ایک دو ایسے تھے ضرور جن کو ایسے پرابلمس ہو رہی تھیں, لیکن زیادہ تر بڑے شفیق اور بڑے ملنساز اور بڑے بااخلاق, جنہوں نے انگلی پکڑ کے جیسے چلاتے ہیں ویسے انہوں نے ہیلپ کی. ہماری نجم الحسن صاحب جو ہیں, وہ خورشید عالم صاحب, میساق حسین زیدی صاحب, یہ میرے سینئر تھے اور ان کے ساتھ میں نے اسٹارٹ لیا بالکل اپنے کیریئر کا. اور اسٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ مزید سیکھنے کے لیے ٹریننگ تو آپ کر کے آئے ہیں, لیکن آپ کو ڈیوٹی آفیسر لگائیں گے جس میں مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے ٹرانسمیشن کی. تو اس میں 3 شفٹیں لگتی ہیں, تو کسی ایک شفٹ میں مجھے لگایا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں ریڈیو, اس میں نشریات ہم یعنی کہ ہمارے ذمہ ہوتی ہے کہ کیو شیٹ ہوتی ہے, اس کے مطابق چیزیں نشر کرنی ہیں. اناؤنسرس ہمارے انڈر میں ہوتے ہیں اور ہم ان سے کام لیتے ہیں کہ کیو شیٹ وغیرہ جو بھی آگے میوزک وہاں سے جو پلے ہو رہا ہے اس کو آپ جو ہے اس کو مطلب اپروو آپ کرتے ہیں؟ نہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہاں, یعنی کہ کمرشلس ہیں وہ ٹائم پہ چلانے ہیں اور ٹائم چیکس ہیں, اور کوئی پروگرام ہے تو وہ مس نہ ہو, ایڈوانس ساری مٹیریل نکال کے رکھنا کہ کوئی ہر چیز ٹائم پہ جائے. پھر یہ اوپننگ کلوزنگ جو ہے وہ بہت پراپر طریقے سے کی جائے, تو اس پہ اسکرپٹ وغیرہ چیک کرنا اناؤنسر کا, اور اس کو ریہرسل بھی پہلے سے کروانا, کیونکہ پہلے تو ایک لفظ لکھا ہوتا تھا. ہاں, اس سے بالکل بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا, اور اس کی ریہرسل بھی ہم پہلے سے کروا لیتے تھے اناؤنسرس کو. لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے, میں پہلے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو یہ ساری ذمہ داری اس سے یہ سیکھنے کو بڑا موقع ملتا ہے, کیونکہ ہمارے سینئر جو پروگرام بناتے تھے ان کو ہم نے مانیٹر کرنا ہوتا تھا, اور اس پہ کمنٹس بھی دینے ہوتے تھے. اچھا. ہاں, پھر وہ میٹنگ ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں یہ پورا پڑھا جاتا تھا, سب کے سامنے پڑھا جاتا ہے, ابھی بھی یہ پریکٹس ہے. تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں کوتاہی ہوئی, کہاں کمی ہوئی, اور کوئی اچھی بات ہوئی تو کیا ہوئی. تو ایک یوں سمجھے کہ ایک اوپینین ہمارا جو ہے اس کی بڑی وقت اور سے ہوتی ہے, اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہاں ڈانٹ بھی پڑ رہی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ہوتی تھی, اور شاباش بھی مل رہی ہوتی تھی, کیونکہ ہمیں جو کچھ لکھنا ہوتا تھا وہ ثبوتوں کے ساتھ لاجیکلی پروف دینا اس کا بھی, لاجیکلی, یہ نہیں کہ ہوا میں باتیں کر لی. تو اچھا ہوا, اس سے 5-6 مہینے جب ڈیوٹی آفیسر میں نے کی تو اس سے کافی مجھے ایکسپیرینس ہو گیا. اس کے بعد پھر آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ سے میں نے اسٹارٹ کیا, لیکن ساتھ میں نے خود کہا کہ مجھے پروگرام بھی دیں. اچھا. کیونکہ آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ باہر گئے, فنکشنس ہو رہے ہیں, وی وی آئی کو کور کر کے نشر کرنا, اس میں میرا کیا کمال ہوا. وہ بیسیکلی تو انجینئرنگ کا کمال ہے. صحیح ہے. جی, تو پھر میں نے وہ چہرے کیسے ایک پروگرام لیا, مزہ آیا, سیٹائر اینڈ ہیومرس. اچھا, اور بڑا مزہ آیا, بڑا آیا اس میں. اس زمانے میں وہ کھاکے ہوتے تھے, ان کی لنکنگ ہوتی تھی, اور کھاکے میں ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ ایک بیک کے مائک کے پیچھے کے بجائے مطلب آپ باقاعدہ طور پر اس پہ اپنی آواز بھی آپ نے پہنچائی, لوگ بالکل پہنچائی, اور اس میں چھوٹے موٹے رول میں بھی ایک آدھ کر لیتا تھا, شوق جاگتا تھا. کیا بات ہے. تو قاضی واجد حیات تھے اس زمانے میں, اس سے بڑا کام لیا میں نے. تو اور فنکار آتے گئے جاتے گئے, بڑے پرانے سینئر, تو ان کو میں ہم لیتے تھے, ان کی وائس یوز کرتے تھے. اور یہ بڑا اچھا پروگرام تھا, کیونکہ چہرے کیسے میں ایک معاشرے کی وہ جو تصویر کشی کرتے تھے جو کہ اچھی نہیں ہے,
تو یوں اسٹارٹ اپ ہم نے لیا تھا اور ساتھ ساتھ ہابیز چلتی ہیں. پھر بعد میں پھر سندھی شعبے میں گیا تو وہاں میں نے اپنے نئے پروگرام شروع کیے. اچھا. امر تخلیق ایک پروگرام شروع کیا جس میں تخلیقات جو ہوتے ہیں ان کی تکنیکوں کو میں اجاگر کرنا ہوں. ہمیشہ رہنے والی تخلیق ہے جو ایسی جو بھائی جو آگے تک امر بن گئی ہیں تو وہ ہے. اچھا میں بھوکے صاحب ایک یہ تو ہم اس گفتگو کو آپ کی جو ہے وہ بالکل ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. میں تھوڑا سا کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے ریڈیو کے حوالے سے ماشاءاللہ سینئر ہیں اور آپ ریٹائر ہوئے بھی تو تقریباً اپنی 33-34 سال کی اپنی اس اور مختلف اسٹیشنز پر مختلف لوگوں کو آپ نے انٹروڈیوس پہ کرایا ہوگا. آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ گئے بھی ہوں گے, آوازیں بھی آگے پہنچی ہوں گی. تو بیسکلی اب یہ میں تھوڑا پوچھنا چاہوں گا اپنے ان تمام لوگوں کے لیے کہ ریڈیو کا بیسکلی جو ہے ایک مقصد ہے کیا, ریڈیو کا ایک سبق ہے کیا, یہ لیسن ہے کیا جو ہمیں براڈ کاسٹر کو خاص طور پہ دینا چاہیے یا براڈ کاسٹر کو وہ کام کرنا ہے, وہ بیسکلی ہے کیا, اس کی بیسک کیا ہے؟ جی دیکھیں, ہمیں جو سکھایا گیا ٹریننگ کے دوران اور ہم نے اس پہ عمل درآمد بھی کیا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج تک وہ جو 3 مقاصد ہیں ریڈیو براڈ کاسٹ کے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یعنی کہ ٹو ایجوکیٹ, ٹو انٹرٹین اینڈ ٹو انفارم. صحیح. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی کے گرد ہی گھوم رہی ہے, اور اگر آپ نے صرف ایک چیز کو پکڑ لیا تو وہ پھر بورنگ ہو جائے گا اور لوگ اگتا جائیں گے. مثلا آپ صرف انٹرٹین ہی کر رہے ہیں تو لوگ تو آج کل انفارمیشن بھی چاہتے ہیں. بالکل چاہتے ہیں ہے نا. اور ایجوکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ ایسی باتیں بتانی چاہیے کہ جس سے معاشرے کی بھی اصلاح ہو, ان کی بھی اصلاح ہو, اور ہمارا ملک جو ہے اور ہمارا معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ آگے ترقی کریں, ان کو کوئی ایک ویژن تو ملے. ویژن ملے, صحیح بات ہے. ہاں, یہ نہیں کہ محدود بس کوئی میٹر کی طرح وہیں گھومتے رہنا, وہیں آوازیں نکالتے رہنا. تو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو دکھانی پڑتی ہیں راہیں تلاش کر کے. آر جے کا کام ہے کہ وہ ویل ریسرچ پروگرام کرے, وہ اپنا تھیم اور اپنا ٹاپک جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے دنیا بھر سے معلومات. آج کل تو بہت آسان, اب تو فنگر پہ سب کچھ ہے, تو نئی نئی چیزیں جو ایجادات ہو رہی ہیں, نئی جو ہاریزن میں چیزیں ہو رہی ہیں, ان کو ڈھونڈ کے لائے اور اس کو اس انداز سے پیش کرے کہ وہ انٹرٹیننگ بھی ہوں اور اچھی بھی لگیں اور سننے کو جی بھی چاہے. تو یہ پھر کمال ہے آر جے کا. صحیح. بولنا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فن ہے, سمندر ہے بلکہ, اور جس کو اچھا بولنا آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی بڑی قدر ہوتی ہے معاشرے میں ہر جگہ. ریئل زندگی میں آپ دیکھیں گے جو اچھا بولتا ہے, اچھا سوچتا ہے, اچھا بولتا ہے, پازیٹیوٹی ہے اس میں, تو وہ کامیاب ہوتا ہے. لوگ اس کو لائک بھی کرتے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں, دل و جان سے چاہتے ہیں. بے شک. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ریڈیو کے یہی 3 مقاصد ہیں. جی. تو جن پر کہ ہمیں ہماری ریڈیو کے آنے والوں کو یا جو ریڈیو پر موجود ہیں, چاہے وہ ریڈیو پاکستان پہ, چاہے وہ FM 100 پر ہوں, کہیں بھی مطلب کسی بھی ریڈیو پر ہیں موجود ہیں, اگر انڈسٹری سے وابستہ ہیں, تو ان کو ان 3 چیزوں کو لے کر اپنا جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پلو میں باندھ دینا چاہیے ان 3 چیزوں کو. جی, ضروری ہے یہ بالکل درست ہے. لیکن میرا ذاتی جو خیال ہے پرسنل, وہ یہ ہے کہ ریڈیو میں تبدیلیاں تو آتی رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے کہ یہ FM جو ٹرانسمیشن کا اسٹائل ہے یہ بالکل نیا اور اچھوتا ہے کہ اس میں بالکل فریلی بولتے ہیں آپ, اور فرینڈلی, اور بالکل اس سے ہٹ کے مصنوعیت بالکل نہیں ہے اس میں, جو نیچرل وے ہے نیچرل انداز سے بولتے ہیں. یہ پہلے نہیں تھا. پہلے وہ آواز میں بڑی ان نیچرلی بنا ہو کے پیش کی جاتی تھی. یہ ریڈیو پاکستان ہے اور آپ اجمل شوبی سے اس وقت ہمارا ایک خصوصی پروگرام سنیں. جی بالکل. الفاظ ہوتے تھے اور آواز بڑی گمبھیر قسم کی آواز نکالتے تھے اور بیس کوشش کرتے تھے. جیسے ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان سے طلعت حسین صاحب ماشاءاللہ جنہیں ہم سنتے رہے, حسن شہید مرزا اللہ ان کی مغفرت کرے, مطلب ہمارا بڑا وہ رہا کہ ان کو سن کے بڑا مجھے شوق رہا کہ یار کس طرح بولتے ہیں حسن شہید مرزا, حسن بھائی کیسے بولتے ہیں. محمد مکی صاحب, عظیم سرور صاحب سے, مطلب میں اب آپ کو بتاؤں کہ FM 100 سے پہلے آپ سے میں شیئر بھی کر چکا ہوں. FM 100 تو جب آیا اس سے پہلے میں نے ریڈیو پاکستان پہ آڈیشن کے لیے پتہ نہیں بے شمار چکر لگائے, میں نے بے شمار چکر لگائے, مطلب میں گنتی نہیں کر سکتا اس کی. بڑے کبھی کوئی پروڈیوسر ملتے تھے, کبھی کوئی ملتے تھے, مگر ریکارڈرز جو تھے وہ ماشاءاللہ جب مجھے ریکارڈ کرتے تھے میرا آڈیشن تو وہ کہتے تھے اجمل گڈ ماشاءاللہ بھائی پرفیکٹ ہو, اور جب وہ آگے پروڈیوسر کے پاس جاتا کہتا نہیں بھائی نہیں ابھی پرفیکٹ نہیں ہے, پھر آئیے گا, یا آپ یوں کریں 1 مہینے بعد پھر آئیے گا.
ایسے ہی ہے, ریڈیو سے بہت سارے ریجیکٹ جو ہوئے تھے وہ آگے بہت ترقی کر گئے. اچھا, پھر جب میں یہاں پر آ گیا تو پھر ماشاءاللہ کچھ وہاں کے جو سینئرز تھے پھر وہ مجھے آرٹس کونسل کے انتخابات میں ملے, تو ان کی فیملی پتہ چلا, مجھے بلایا. سہیل منور صاحب کو جانتے ہوں گے, سہیل منور نے مجھے بلایا, تو ان کی فیملی تھی وہاں پر موجود, بلایا, کہہ رہے شعبے بھائی چلیں یار, وہ ذرا بلا رہے ہیں آپ کو. ان کی فیملی آئی, میں گیا تو بھائی ان کی بیگم بچے سارے, بھائی یار یہ میری بھی تو پورا خاندان تمہارا فین ہے بھائی. میں نے کہا سر آپ نے ریجیکٹ بھی کیا تھا مجھے, کہتے ہمیں کیا پتا کہ ایسا ہوگا. تو میں نے کہا بہرحال یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے وہاں کا, مگر کیوں پتا کیوں ہمارے یہاں بتا ایک جنرل سی بات میرے ذہن میں ہے, ہمارے یہاں سینئرز جو ہے اپنے جونیئرز کو آگے بڑھانے میں مطلب ایک اصلاحی جو ہے وہ کیوں نہیں قدم بڑھاتے آگے تھوڑا سا, تاکہ جونیئرز آگے آئیں تو ہماری ایک پود آگے بڑھے گی, ہماری نسل یقیناً جنریشن جو ہماری آگے بڑھے گی تو کچھ ہم آگے بڑھیں گے نا. اگر ہم ایک چیز مطلق ختم ہو جاتی ہے تو آگے کیسے بڑھے گا وہ؟ بس وہ اس میں ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن بات. کچھ لوگ تو بڑے فراغ دل ہوتے ہیں, جنرس ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ طبعاً جو ہے کنجوس ہوتے ہیں ہر معاملے میں, تو یہاں پہ کنجوسی دکھا دیتے ہیں. بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ صحیح روش نہیں تھی ان کی. تو جنہوں نے فراغ دلی دکھائی, میں دیکھتا ہوں چاہے وہ ہاتھ کھلا رکھا, سخاوت دکھائی, تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر مواقع اتنے ہی دیتا ہے. پھر بات ہے کہ دیکھیں وہ بات ہے کہ اگر میں نے آپ سے سیکھا یا آپ نے مجھے انٹروڈیوس کہیں متعارف کرا دیا کسی جگہ, تو یقیناً ایک آپ کے حوالے سے ایک آپ کا نام بھی آگے چل رہا ہے. اور میں یقیناً جو کہتے ہیں جب کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بڑا احسان مند ہوتا ہے, پھر وہ آگے ہر جگہ اپنا آپ کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے. آپ کا نام بھی تو آگے چل رہا ہے نا ساتھ ساتھ. اب آپ نے اگر نہیں کیا تو وہ پھر وہی کہانی, وہ کہتے ہیں وہاں پر فل اسٹاپ لگ گیا, کوما بھی نہیں لگا, فل اسٹاپ لگ گیا وہاں پر. تو فل اسٹاپ کے بعد یہ کہ کچھ نہ کچھ ہو, آج میں نہیں ہوں بھائی تو کل آخر جو جنہوں نے مجھ سے سیکھا یا میں نے کوئی کسی کو گائیڈ کیا, تو کم از کم وہ آگے جب پڑھیں گے تو میرا نام بھی تو آگے چل ہی رہا ہوگا نا, کہ یار اجمل شعبی صاحب نے ہمیں بتایا تھا, یا اجمل شعبی صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا تھا, یا اجمل شعبی صاحب نے سے میں نے یہ کچھ چیزیں سیکھی تھی, تو میں آج بول رہا تو ان کی وجہ سے بول رہا ہوں میں, تو ایک نام چل رہا ہوتا ہے. چلے ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے, اور ویسے تو بریک ایک ہمارا پرومو ہی ہے چھوٹا سا, تو ہم وہ لیتے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. بالکل اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں آج, اور بہت سارے دل کے پھپولے بھی نکلیں گے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے, بہت ساری ریڈیو پاکستان کی یادیں بھی نکلیں گی, بہت سارے پروگرام بزم طلبہ, منی باجی, اور یہ سارے پروگرام, منی باجی کے پروگرام, بچوں کے پروگرام, اور یہ بڑے پروگرام اپنے وقت کے بڑے مقبول ترین پروگرام رہے, مقبول ترین پروگرام کہ لوگ ان کو دیکھیں, ان کو سننے کے لیے بے چین ہوتے تھے. میں خود بچپن میں منی باجی کا پروگرام ہوتا تھا, فوراً ریڈیو آن کر کے بیٹھ جاتے تھے, سارے کام چھوڑ چھاڑ کے, اور بڑے زبردست پروگرام ہوتے تھے. یقیناً وہ دور تھا. ریڈیو پاکستان نے ہمیں سکھایا ہے, ریڈیو پاکستان سے ہم نے سیکھا ہے, ریڈیو پاکستان نے ہمیں بولنا سکھایا, ہمیں تلفظ ہمارا جو ہے وہ ہمیں سکھایا. تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. ریڈیو چاہے وہ ایف ایم ہو, انڈسٹری یہ تھوڑا سا ایف ایم جو ہے وہ بیسیکلی ایک اپ گریڈ سسٹم ہے ریڈیو کا, کہ وہ اپ گریڈ ہو چکا ہے. پہلے وہ اے ایم پہ تھا, ابھی ایف ایم پہ کہ آپ ہر جگہ بہت آسانی سے اس کو سن سکتے ہیں. تو یہ سسٹم تھوڑا سا اپ گریڈ ہوا تو وہ ایف ایم پہ آ گیا, اور اسی لیے اب مگر وہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ, چیزیں وہی ہونی چاہیے, ہمارا بیسک وہی ہونا چاہیے, ہماری تھیم وہی ہونی چاہیے جو ہے, جو بیسک ہمارا, جو ہمارا ابتدائی ایک سلسلہ ہے ٹریننگ کا یا سمجھنے کا, سمجھانے کا, وہ وہی ہونا چاہیے. کیونکہ ریڈیو پر جب آپ آ گئے تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنا مطالعہ وسیع کریں, آپ اپنے تلفظ پر دھیان دیں, آپ اپنے لہجے پر دھیان دیں, آپ اپنی گفتگو پر دھیان دیں, اور اس کے پریکٹس آپ کے پاس سامنے بہت بڑی ایک جگہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے خاندان میں ان چیزوں کا اپلائی کر سکتے ہیں, خود بول سکتے ہیں, اپنے آپ کو ایک تیار کر سکتے ہیں, ذہنی طور پر تیار کر سکتے ہیں, عملی طور پر تیار کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کسی ریڈیو پر جائیں. مجھے امید ہے کہ 100% آپ آڈیشن میں کامیاب ہوگے, 100%. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں, صرف یہ سوچ کر آپ آتے ہیں ریڈیو پر یا ٹی وی پر یا کسی بھی میڈیم میں کہ یہ پاپولر میں ہو جاؤں گا میں, بس مجھے شہرت ملنی چاہیے, تو ایسا آسان, یہ چیزیں آسان نہیں ہیں. اگر آپ کسی طرح, کسی حوالے سے, کسی پرچی سے, کسی تعلق سے آپ بھی جاتے ہیں, تو آپ ایک پروگرام کر لیں گے, 2 پروگرام کر لیں گے, 3 کر لیں گے, اس کے بعد اس سے زیادہ نہیں چل سکتے آپ کہیں بھی. آپ ڈرامے میں جاتے ہیں, آپ ایک کریکٹر یا ایک سین کر لیں گے, اس کے بعد نہیں کر سکتے. ڈائریکٹر خود آپ کو کہے گا بھائی میں تمہیں کہاں تک سمجھاؤں گا, میں تمہیں کہاں تک سکھاؤں گا, میں کتنا انٹرٹین کروں گا, کتنی ٹریننگ دوں گا تمہاری میں. ریڈیو پر ہے تو وہ کہیں گے یار کتنا پروگرام کروائے گا, بار بار تمہیں روک روک کے. اب لائیو شو ہوتے ہیں, لائیو میں تمہیں بار بار کہاں روکیں یار کہ تم نے غلط بول دیا, تم نے وہ غلط بول دیا, وہ بول دیا. تو یہ تمام ساری چیزیں اگر آپ ٹرین ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, تو ہر ریڈیو اور ہر ٹی وی, ہر جگہ میڈیم میں آپ کو میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت ہوں گے. اب ہم آتے ہیں آپ کے میسیجز کی جانب.
ذرا جو آپ کے میسج آپ کے کمنٹس جو ہیں. ویسے تو ریڈیو کے سننے والوں کو ہم کبھی جو ہے ان کی گنتی کر ہی نہیں سکتے, کبھی کچھ نہیں کر سکتے, مگر صرف جو لوگ ہمیں ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں, اگر آپ سن رہے ہیں ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو آپ یقین اگر چاہیں تو ہم, کیونکہ سسٹم وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا بھگے صاحب کہ اپ گریڈ ہونا بھی چاہیے, وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا بھی چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے ریڈیو کا ٹرانسمیشن کو, کچھ پروگرام ہمارے ایسے ہیں جو ہماری ویڈیو پر ہماری یوٹیوب چینل پر بھی جا رہے ہیں, فیس بک پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود بھی دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اسمارٹ لگ رہے ہیں آپ اس وقت سامنے, بالکل 2 لڑکے بیٹھے ہوئے اس وقت سامنے چلیے اچھا ہے, اپنا خون بڑھانے کے لیے تھوڑی سی انرجی کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے بھائی یہ بولنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا اپ گریڈ ہے, یہ ہم نے سوچا کیوں نہ ایک چیز سہولت ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, تو ہم نے اس کو کیمرہ لگا کے, تاکہ ویڈیو میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو لائیو شوز ہوتے ہیں, جو ریڈیو پہ شو ہو رہے ہیں, وہ شو کیسے ہیں, اور یہی چیز ہوتی ہے. یہی کیمرہ ہٹا دے تو آپ ریڈیو پر سننے والے ہمیں. اچھا بہت سارے ابھی بھی بوگے صاحب, ابھی مجھے بہت ساری جب کبھی میسیج یا کال آتی ہے تو ہمیں جو 360 پر ہمارا جو میسج ہے سسٹم, جو اس پہ میسج آتے تو لوگ ابھی بھی لوگ دیکھتے نہیں, کہتے نہیں ہمیں سننے کا مزہ, ہمیں ریڈیو ہمیں سننے میں ہی مزہ دیتا ہے. اس سلسلے میں آپ کو ایک تجربہ بتاؤں ریڈیو پاکستان کا, کہ ہم نے یہ تجربہ کیا جب میں 1917 میں پوسٹڈ تھا اسلام آباد میں, تو اسی دور میں اسی زمانے میں یہ تجربہ کیا گیا کہ خبریں 2017 میں جب ہاں خبریں جو ہیں وہ ویڈیو کے ذریعے بھی جو ہے نا شیئر کی جائیں. اچھا. اور کیمرے وغیرہ فکس کر دیے گئے, اسٹوڈیو اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا, ذرا رنگوں برنگی خوبصورت سا. لیکن آپ یقین جانیے کہ لوگ جو ہے الٹا جو ہے شروع میں تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی, لیکن بعد میں بڑی پرابلمس ہمارے لیے ہونے لگی, کیونکہ وہ جو نیوز کاسٹرز تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اب اس کے لیے ہمیں تیار ہو جانا پڑے گا, اور ہم تو بھاگے آتے ہیں جلدی جلدی. پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ باقی لوازمات ہیں نہیں ویڈیو کی, مثلا یہ کہ ایک فکس ایک اسٹل ٹائپ کی وہ آ رہی ہوتی ہے نا, جبکہ ٹیلی ویژن میں یہ ہے کہ کیمرے مختلف ہوتے ہیں, کبھی سنگر سے کبھی سنگر. پھر یہ کہ وہ کاسٹیوم کی ٹریننگ نہیں ملی ہوئی ہے ریڈیو والوں کو کہ کیا ٹیکنکس ہوتی ہیں, میک اپ کرنا پڑتا ہے. تو پھر وہ کانشیس بھی ہونے لگے ہمارے نیوز کاسٹر, آ تو رہی ہیں ابھی بھی, لیکن یہ کہ وہ مزہ نہیں آیا, وہ بات نہیں بنی جو کہ ریڈیو کہتے ہیں اپنے اصل کو نہیں چھوڑنا چاہیے, جو آپ ہیں بس وہ ٹھیک ہے. ہمارے اسی لیے مطلب ہم ابھی بھی, میں اپنا پروگرام کرتا ہوں, میں جب میرا نائٹ میں یا جب پروگرام ہوتے ہیں تو عموماً میں نے اپنے تمام لسنرز کو یہ کہا کہ میں کوئی پروگرام جو ہے وہ ویڈیو ہٹا کے کروں گا, کیونکہ ہم دراصل تو ہم ریڈیو پر پروگرام کر رہے ہیں نا, ہم ٹی وی پر پروگرام کر ہی نہیں رہے. ہم یہ نہ بھولیں کہ ہم ریڈیو پر ہیں. اصل میں تقاضے ہیں ہر میڈیم کے. ریڈیو کا یہ تقاضا ہے کہ آپ یہ سوچ کے کہ نظر نہیں آ رہا تو آپ مختلف باڈی لینگویج اپنی جو ہے نا ہاتھ ہلاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, مختلف طریقے ہوتے ہیں, وہ شاؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی, اور مختلف ویریشن دینی ہوتی ہے آواز میں. لیکن جب آپ کو یہ بتاؤ کہ میں نظر آ رہا ہوں تو آپ کانشیس ہو جائیں گے, اور اگر آپ پھر بھی اس کی خیال نہیں رکھیں گے تو لوگ بھی کہیں گے یار بڑا اچھا ہو رہا ہے, حالانکہ ویسے سننے میں اتنا نہیں لگتا, لیکن دکھنے میں پھر وہ ساری جو ہیں چیزیں. میں بتا بھوگے صاحب, میں جب شو کرتا ہوں مطلب میں تو ابھی بھی آپ نے دیکھا میرے ہاتھ رک نہیں سکتے, میں مطلب مجھے عادت ہے کہ میرے ہاتھ رک جائیں گے, ایسے لگے گا مجھے آواز نہیں نکلے گی میری. نہیں وہ پھر نیچرل طریقے سے بول بھی نہیں سکتا. اچھا وہ کیونکہ شروع سے ایک عادت رہی ہے. اب میں جب رات کو میں شو کرتا ہوں تو میرا رات کو جب میں فیس بک پہ جا رہا ہوتا ہے تو میں گانوں کے ساتھ پرفارم بھی کر رہا ہوں بیٹھ کے, بڑا انجوائے کرتا ہوں, مطلب میں بالکل انجوائے کر کے, اور کبھی چیئر آگے کبھی پیچھے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, اور اللہ شکر ہے کہ لوگ سے بڑا انجوائے کرتے ہیں. اچھا اب یہ کبھی نہیں کرو ہاتھ باندھ کے, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لوگوں سے دیکھوں کہ لوگوں کا رسپانس کیا آتا ہے, تو میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں کر کے, اور ایسے بات کیا اور پھر ایسے بس بیٹھے رہے سپاٹ طریقے سے, بالکل بالکل اسٹریٹ, بالکل ہلنا جلنا, میں ایسے بات دیکھ کے بھائی دیکھ لیا, ادھر دیکھ لیا, ادھر دیکھ لیا. تو لوگ کہتے ہیں شعبہ صاحب خیریت, آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ کیا کر بھائی, یہ بھی ہے. تو یہ بڑا بھارت کے بڑا اچھا بھی لگتا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ بیسک میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو ہے بیسک نہیں بولنی چاہیے. بیسک اگر ہم ریڈیو پر ہیں تو ہمارا بیسک ہی ہم ریڈیو پر ہیں, لیکن وقت کا تقاضا, تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, تھوڑا سا تبدیل ہونا چاہیے. جو تبدیل نہیں ہوتے وقت کے ساتھ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں زندگی کی دوڑ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دور ہے, اتنی سہولت ہے, کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے, بہت آسانی سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ویڈیو آپ شیئر کر سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے. اکثر نے کہاں تک اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا؟
ہاں ہم نے یوں کیا ہے کہ ہم نے آڈیو اسٹریمنگ تو بہت زیادہ کر لی ہے ہم نے. ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ مختلف چینلز جو ہیں ہمارے تقریباً 15 سے 20 چینل جو ہیں وہ اسٹریمنگ ہو رہی ہے, آڈیو اسٹریمنگ. صحیح. تو اس سے بڑی سہولت ہوگی. پھر یہ کہ ہم نے ایک اور کام کیا ہے کہ جو ہمارے پاپولر پروگرام ہوتے ہیں مختلف جو کہ ریکارڈڈ جاتے ہیں وہ ہم جو ہے نا 10 منٹ کی ایڈیٹڈ ورژن جو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ. اچھا. پھر وہ اسی ویب سائٹ پہ وہ رکھے جاتے ہیں. اچھا. تو اس میں پھر کیٹیگرائزیشن بنی کی ہوئی ہے کہ ڈاکومنٹری ہے, انٹرویو ہے, فیچر ہے, ڈرامہ ہے, کیا ہے. اس کو تو جو جس میں انٹرسٹڈ ہے وہ اس کو کلک کرے گا تو وہ ہر اسٹیشن کی سن سکتا ہے. بعد میں بھی مہینوں تک وہ پڑے رہتے ہیں وہاں آرکائیو میں رہتے ہیں, آرکائیو میں رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی تبدیلی ہے. پھر یہ کہ جو پارٹیسپینٹ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان سے بھی وہ شیئر کرتے ہیں کہ آپ کا ریکارڈڈ پروگرام پڑا ہوا ہے وہاں پہ, تو وہ پھر اپنے دوستوں سے دنیا بھر میں شیئر کرتے ہیں تو وہ اپنے کنوینئنس پہ کبھی بھی سن سکتے ہیں اس کو. تو مطلب پورے پروگرام ہوتا ہے یا اس میں تھوڑا سا ایکسپیکٹ ہوتا ہے جس اس کا ہوتا ہے. خاص اس میں پروڈیوسر کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ پروگرام آدھے گھنٹے کا کریں گے پھر 10 منٹ نکالیں گے اس میں سے. اچھا اچھا. پورے پروگرام میں سے مطلب وہ خاص کر کے 10 منٹ کا 15 منٹ کا نکال کے اس کو ایڈٹ کر کے پورا فریش کر کے وہ ڈال دیتے ہیں. ہاں تو یہ ایک تبدیلی بہت زبردست آئی ہے. باقی یہ کہ ہم نے بھی چینل مختلف کھولے ہوئے ہیں. صوت القرآن چینل ہے جو قرآن پاک اور اس کے ترجمہ یہ راؤنڈ دا کلاک یہ آ رہا ہوتا ہے. پلس یہ کہ ہم نے 94 ایک میوزک چینل وہ کھولا. آج کل وہ ایجوکیشنل چینل ہو گیا ہے کہ کووڈ-19 کی پینڈیمک کی وجہ سے پھر منسٹری آف انفارمیشن سے کولیبریشن کر کے اب وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں کیونکہ گھر بیٹھ کے تعلیم ہو رہی ہے ڈسٹینس. جیسے پی ٹی وی پہ چل رہا ہے جو ایجوکیشن, تو وہ 94 کو ہم نے ایجوکیشنل چینل کم میوزک چینل یوں بنایا ہوا ہے. اور FM 101 جو ہے وہ بھی ریڈیو پاکستان کا وہ تو کافی دنوں سے چل رہا ہے. اور باقی وہ جو FM 93 وہ کمیونٹی چینل کے طور پر جو پرانا ریڈیو پاکستان, تو یوں سمجھے کہ ڈائیورسیفائی کیا ہم نے, مختلف کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے. پھر اسپورٹس جیسے آج کل T20 پھر شروع ہو رہا ہے تو یہ ہم میڈیم ویو پہ دیتے ہیں. میڈیم ویو پہ, ہاں اس پہ نہیں, FM پہ نہیں ہے کیونکہ FM پہ دینے والے اور بہت سارے چینل ہیں بہت سارے, لیکن میڈیم ویو میں ہم سے کوئی کمپٹیٹ نہیں کرتا. وہ تو لازمی ہے, وہ بھی ریموٹ ایریاز میں اچھا سنا جاتا ہے میڈیم ویو. تو یہ آپ کا جو ایم ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. نہیں ایم ہے نا, لیکن وہ 13-14 اسٹیشن ایم میں ہم ایم پہ ہیں. باقی جو ہیں ٹوٹل 43 ہے اس میں سے باقی جو ہے اس میں FM میں ہیں, FM پہ ہیں وہ. چلے بہت اچھی بات ہے بالکل. اور اچھا ریڈیو پاکستان نے اپنے آپ کو مطلب جہاں جیسے اب یہ مختلف چینلز ہمارے ہیں, ہم لوگ ویڈیو پہ بھی دے رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں لازمی لوگوں کو ایک اپنی لسنرشپ کو اپنی ویورشپ کو ہم لوگ جو ہے وہ اور سمیٹنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. تو ریڈیو پاکستان نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ اپنے پروگراموں کو وہ جو ہے وہ ویڈیو پر بھی لائیو کرنے کی کوشش کرے یا نہیں؟ میں نے بتایا خبریں تو شروع کر دی ہیں, لیکن اس کے علاوہ پروگرامنگ کا جو ہے کہ پھر وہ خود پرسنلی کچھ کرتے ہیں RJs وغیرہ. اچھا, ہاں ان کو پرمیشن ہے, لیکن ہم آفیشلی باقاعدہ کوئی اس کا اہتمام نہیں کیا ہم نے. لیکن RJs اگر خود کرنا چاہیں تو ہمارا اسٹاف ہوتا ہے وہ موجود, ان کی سے ہیلپ لے سکتے ہیں وہ ٹیکنیکل, اور وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ مستقل تو نہیں, تھوڑا 10 منٹ 15 منٹ. اچھا, مطلب پوری پرمیشن تھوڑے بعد 10-15 منٹ کا کر سکتے ہیں نہیں, وہ چونکہ کر نہیں پاتے نا, لانگ سسٹم کے لیے پرماننٹ چاہیے, چیزیں بھی چاہیے, ساری پرماننٹ چاہیے. وہ اپنے موبائل سے تھوڑا بہت کر لیتے ہیں تو وہ پھر اس طرح ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ باقاعدہ فیچر نہیں بنایا ہم نے اس کو خبروں کی طرح کہ بالکل کیمرہ فکس ہو اور باقاعدہ ہر پروگرام جو ہے وہ ویڈیو بجائے, ایسا نہیں ہے ابھی تک نہیں کیا. صحیح, بالکل صحیح. چلیے بالکل, بہت ساری باتیں جو ہے وہ یقیناً بوگیا صاحب سے ہو رہی ہے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بھی, اور بہت ساری باتیں ابھی ہم کریں گے کچھ اپنے FM ریڈیوز کے حوالے سے بھی. بوگیا صاحب سے کچھ ہم سوال کریں گے, کچھ پوچھیں گے, اور یوں کرتے ہیں کہ کچھ میسیجز شامل کرتے چلے. ایک بریک ہماری ہے, بریک سے پہلے تھوڑا کرتے ہیں. محمد ناشاد نے ہمیں جوائن کیا, اور محمد دلشاد ہیں, اور کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں شو بہت اچھا ہے, بہت شکریہ دلشاد, بہت بہت شکریہ. اس کے بعد بشرا احمد نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشرا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت سے. جیا فاطمہ نے ہمیں جوائن کیا, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ نائس پروگرام. الحمدللہ جی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کی دعاؤں سے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور امجد خان نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم. آج 13 فروری ریڈیو کا عالمی ڈے, آپ کو اور تمام لسنرز کو بہت بہت مبارک ہو. امجد خان, صدر بہاول نگر ریڈیو لسنر کلب بہاولپور. تھینک یو, بہت شکریہ بھائی آپ کا, آپ کے پورے کلب کے تمام ممبران کا بہت شکریہ. اکبر خان نے جوائن کیا, السلام علیکم شعبے
بھائی वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, हमारे मिजाज अल्लाह बिल्कुल बखैर हैं और बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह. और आज रेडियो के आलमी दिन के मौके पर आपसे मुलाकात है हमारी, और यकीनन आपको पता मुलाकात तो वैसी मुलाकात है जो एवरी सैटरडे आपसे मेरी मुलाकात होती है. मैं अपने एक मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात कराता हूँ. बहुत शुक्रिया आपका. उसके बाद कहते हैं जनाब, बल्कि आज 13 फरवरी सन 2021 रेडियो का आलमी दिन. जी हाँ, वर्ल्ड रेडियो डे पर अपने तमाम लिसनर्स को, अपने तमाम व्यूवर्स को जो फेसबुक पे देखें, यकीन पहले तो लिसनर्स हमारे वो, आप तमाम को, तमाम रेडियो के इंडस्ट्री के जितने हमारे सीनियर्स हैं माशाल्लाह, जितने हमारे जूनियर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो. और रेडियो ये दिन जो है आपको पता है कि क्यों बनाया, इसको ख़ास एक किया गया. ये मेरे ख्याल 2012 या 13 की बात है, यूनेस्को में जब ये बात तय की गई और ये बात फाइनल हुई कि रेडियो के एक आलमी दिन भी एक दिन होना चाहिए कि जिस दिन जो ख़ास तौर पर वो दिन मनाने का मकसद ये है, इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि रेडियो की अहमियत को उजागर किया जाए. उन्होंने एक आम ब्रॉडकास्टर तो, अच्छा हमारे मुल्क में ब्रॉडकास्टिंग को पता है भूखे साहब, ये समझ में नहीं आया हमारे यहाँ लोग रेडियो के लोगों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते हमारे आज की जनरेशन या आज हमारे मुल्क में. क्यों, इसकी क्या वजह, क्या आप क्या कहते हैं क्यों, जबकि दुनिया भर में ब्रॉडकास्टर की एक अहमियत जो है मेरे ख्याल आम दूसरे मीडियम से ब्रॉडकास्टर की वैल्यूज़, कमर्शियल वैल्यू, तमाम वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट दी जाती है. बहुत सारे ऐसे जाने बजाने लोग हैं, तो हमारे क्यों रेडियो पर, अच्छा रेडियो पर कहते हैं, अच्छा आप रेडियो पर आप क्या जी मैं रेडियो, अच्छा वैसे क्या करते हैं आप? तो भाई चाहे वो रेडियो पे सुबह कर रहा है, शाम कर रहा है या जॉब कर रहा है, तो क्या रेडियो पे काम करने वाले, वो उसकी जॉब नहीं है ये काम? नहीं, आपने तो कम बताया. यहाँ तक हमने तो यहाँ तक सुना कि कुछ लोग ऐसे भी मिले हमें जो ये कहते हैं कि अच्छा रेडियो क्या आजकल नशर हो रहा है क्या, कुछ उसमें रेडियो है क्या, एग्जिस्ट भी करता है? बिल्कुल. यानी कि वो इससे भी बेखबर थे कि रेडियो पाकिस्तान नाम की कोई चीज है, तो इतनी बेखबरी. तो आपने कहा कि आखिर ये रविश क्यों है कुछ लोगों की, तो स्पेशली पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में ये कि मसनूइयत बहुत है, दिखावा जो है ना, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात जो है ना, कि दिखावा बहुत है, शो आप बहुत कह रहे थे. यहाँ जिसकी शक्ल अच्छी नहीं भी है वो भी टीवी में आके समझता है कि मैं शायद बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया या बहुत बड़ी चीज बन गया. तो टीवी का क्रेज हालांकि वो आजकल तो खत्म हो रहा है, इसलिए कि वीडियो इतना कॉमन हो गया है, हर आदमी वीडियो बना के, हर आदमी घर पे बैठ के अपने फेसबुक पे लगा के हाँ, वो शादियों में भी जो है वो फोटोग्राफर तो बाद में तस्वीरें देता है, पहले तो खुद अपनी तस्वीरें और अपने खुद ही लगा जो है वो, बल्कि कभी कभी ज्यादा प्रोफेशनल से भी ज्यादा अच्छे बन जाते हैं. सही. तो अब तो खैर एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद वयाज वाली बात होगी, सारे एक ही तरह से हो गए. लेकिन ये कि मेरा ये ख्याल है कि रेडियो की अहमियत जो है ना वक्त के साथ और बढ़ेगी. और मसला सिर्फ ये है कि मैं थोड़ी देर पहले भी बताने की कोशिश कर रहा था कि हमें भी कुछ तब्दीली लाने की जरूरत है. हमें लोगों की जरूरत बनना है, यानी कि हमारे बगैर उनका काम न चले, मतलब वो मजबूर हो कि हमें सुने और उनको बहुत ज्यादा फायदा नजर आए, तो फिर वो रेडियो की तरफ आगे होंगे. मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि जैसे आजकल कुछ चैनल से नहीं शुरू किया है कि बड़े शहरों में जो ट्रैफिक जैम होती है, ट्रैफिक की सिचुएशन है वो बता रहे होते हैं, उससे बड़ा लोगों को फायदा होता है. और अक्सर लोग जो है ना इसीलिए सिर्फ रेडियो को ट्यून इन रखते हैं कि उनको पता चले कि कहीं कहाँ जमीन हो रही है, कौन सा रास्ता अख्तियार करना है. तो जैसे आजकल PSL का मैचेस है तो अब वो रूट कौन से होंगे, तो ये रेडियो बताता है. लेकिन इससे बढ़कर आगे निकलना चाहिए रेडियो को. अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या तब्दीली रेडियो में आज के दौर में लाजमी है, तो मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की है. और मेरा ये ख्याल है कि रेडियो को आउटडोर ब्रॉडकास्ट पे आना चाहिए. जिस तरह स्ट्रिंगर होते हैं ना, या जिस तरह आपने देखा कि वो पिज्जा का ऑर्डर देना है किसी का तो वो पहुंच जाते हैं ऑनलाइन, जहां भी एड्रेस बताओ पहुंच जाते हैं. तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि रेडियो को स्ट्रिंगर जो है ना, बाइक पे आरजेस तो कहें या ब्रॉडकास्टर बोले या जो भी बोले, रिपोर्टर बोले, उनको टास्क देना चाहिए. एरियाज उनके मखसूस कर देने चाहिए कराची में, बड़े शहरों में, और वो घूमते रहे और वो इवेंट्स को कवर करें वहां से. हाँ, लाइव फौरन कवर करें, चाहे सोशल इवेंट्स हो, चाहे कल्चरल हो, या चाहे सियासी हो, या कोई नमाज लगी हुई है कहीं वहाँ पे व्यूज दिए जाए, या सोशल इश्यूज को उजागर किया जाए और लोगों को एजुकेट भी किया जाए कि उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं. देखे ना, मैं एक जगह तस्वीर देख रहा था कि एक घर है थोड़े से और उनके सामने कचरा कुंडी पता नहीं क्या बड़ा, फिर उन्होंने दूसरी तस्वीर उसी की दिखाया कि अगर इसको जो है खत्म करके लोग अपनी मदद के तहत इसमें थोड़ा रंगो रोगन कर दें, पार्किंग के लाइनें बना दें,
تھوڑا سا پھول وغیرہ پودے لگاتے ہیں تو پھر اس کی شکل کیسے بن جائے گی. تو ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل زمین آسمان کا جیسے فرق ہے, جنت اور دوزخ کا فرق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑی سی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں. میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت آپس میں کوآپریشن کرے, یہ کون بتائے گا؟ میڈیا بتائے گا, ایجوکیٹ کرے گا نا, بتائے گا. تو اس طرح زندگی میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں, اور ریڈیو کو اپنا رول جو ہے نا وہ تبدیل کرنا چاہیے. اس لحاظ سے آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ پہ جانا چاہیے میرے خیال میں, اور تھوڑا سا خرچہ ہو سکتا ہے بڑھ جائے, لیکن یہ کہ جب یہ ان ہو جائے گی چیز تو اسپانسر بھی آئیں گے. اور آپ روڈ شوز وغیرہ ہیں وہ بالکل آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں بوگے صاحب. ماضی میں ہمارا بہت سارے ہمارے جو روڈ شوز ہم نے بہت کیے ہیں, روڈ شوز FM پاکستان کی, شاید آپ نے شروع میں سنے ہو. ہم مختلف کیونکہ ہمارے پاس اسپانسر ہوتے تھے تو مختلف جیسے پمپس ہیں تو ان پہ جا کے ہمارے 2-2 گھنٹے 1-1 گھنٹے کے پروگرام ہمارے ہوتے تھے, پوری ہماری ٹیم وہاں ہوتی تھی, لائیو ہوتے تھے مختلف ہیں. پھر اس کے علاوہ ابھی بھی ہماری ٹریفک اپڈیٹس بھی ہمارے لوگ ہیں جو ٹریفک اپڈیٹ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. میچ ابھی سلسلہ شروع ہوگا تو ہماری میچ کی جو ہے پوری جو ہے اپڈیٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے میچ کی. میرے جب شو ہوتے ہیں میں خود اپنے شو میں دے رہا ہوتا ہوں. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے کچھ ایونٹس ہیں اس پہ جیسے ایکسپو وغیرہ کچھ لگتا ہے تو ہمارا جو ہے جو نمائندہ ہمارا وہ ہمیں جاتا ہے وہاں سے اپڈیٹ دیتا ہے, کرتا ہے. تو ہمارا سلسلہ ویسے چل رہا ہے, یہ کہ کم ہے مگر ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور یہ بڑا ضروری بھی ہے. اب ویسے ہونا یہ آپ نے صحیح کہا, یہ ہونا چاہیے کہ وہ بغیر اگر اسپانسر نہیں بھی تو اسپانسر بغیر بھی آپ اپنے آپ کو اپنے لسٹرز میں, آپ اپنے لوگوں میں, اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو ان کریں تاکہ وہ مجبور ہو جائیں. اگر کسی سے بات ہو رہی ہے وہ اس سے سننے پر مجبور ہو جائے اس کو کہ یار مجھے ریڈیو سننا ہے, ابے وہ میں نے بولا یا فلانے کو بول رہا ہے کہ میں نے وہ کمنٹس دیے وہ سننا یہ سننا ہے وہ. تو یہ چیزیں حقیقت ہے کہ وہ اس طرح ہماری لسنرشپ اور زیادہ امپروو ہوگی, وہ حقیقت. اور ویسے بھی جو پروگرامنگ ہے اس میں بھی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. ہم ایک ہی پیٹرن پہ ایک ہی انداز سے کرتے رہیں گے تو لسنر سے بھی کہیں گے یار یہ تو وہی. ویسے موقع صاحب آپ کیا کہتے ہیں ریڈیو پر بیسکلی اپنے معاشرے کے لیے ریڈیو جو ہے ریڈیو کی اہمیت کے حوالے سے, کیونکہ آپ ماشاء اللہ سینئر پرسن ہیں اور آپ 80 سے 86 سے آپ نے جوائن کیا اور ماشاء اللہ آپ 2020 میں آپ ریٹائر ہوئے اور 34 ایئرز مختلف چینل اسٹیشنز پر آپ ماشاء اللہ آپ نے کام کیا اور سب جگہ کا آپ لوکیشن دیکھتے ہوئے موڈ دیکھتے ہوئے آپ نے کام کیا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ریڈیو کی بیسکلی پروگرامنگ ہونی کیا چاہیے, ریڈیو کو کرنا کیا چاہیے؟ میں نے پہلے جس سے وہ جو ہے وہ اور زیادہ آگے کہ ہمارا معاشرہ امپروو ہو, ہمارا ملک امپروو ہو اور لوگوں میں ایک جو ہے جذبہ حب الوطنی بھی بڑھے اور اپنے کام کے لیے آگے بڑھنے کا جذبہ بھی بڑھے. کیا ہونا چاہیے ایسے پروگرامنگ میں؟ جی میں نے پہلے بھی کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے تبدیل ہونا چاہیے. ہم خود بھی اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں ریئل لائف میں, ڈریسنگ میں, اپنے انداز میں, گھروں کے بنانے میں, اور ہر طرح سے تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح ریڈیو کے براڈ کاسٹ میں تبدیلی آنی چاہیے. تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کس طرح اصلاح بھی ہو, اور اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے جو ہے میں نے کہا کہ مجبور کریں ان کو کہ وہ سنیں. وہ کس طرح سنیں گے کہ آپ ان کے کام آئے, ان کو جیسے کیریئر گائیڈنس ہے وہ ان کی اکٹوتی رہے, اور ان کو بتایا جائے کہ آج کل کون سی چیزیں. بہت سارے میں نے زندگی میں دیکھے اپنے بھی فیملی میں, ویسے بھی دوستوں میں, کہ لوگ اتنا پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے, جیسے میں اپنے بیٹے کی بات بتا دوں کہ میں نے اس کو ایسے CA کروایا, حالانکہ اب وہ پتا چل رہا ہے کہ وہ CA کرواتا تو بہتر تھا, لیکن غلطی ہوئی, اور اس کی وجہ سے وہ جنہوں نے CA کیا وہ بہت آگے نکل گئے. مطلب کیریئر کاؤنسلنگ جو بڑی ضروری ہے. ہاں بہت ضروری ہے, حالانکہ معمولی فرق ہے, کوئی محنت اتنی نہیں ہے. تو اسی طرح IT کا شعبہ جو ہے, جو اس میں گئے وہ بہت زیادہ کامیاب ہے آج کل. میرا ایک بیٹا IT میں گیا, وہ بہت کامیاب ہے. اور جن میرے کچھ بھائی کے بچوں نے کچھ نے انجینئرنگ میں گئے, BE کیا, وہ بیچارے ابھی تک بے روزگار ہیں. ان کو انجینئرنگ کے شعبے میں ہمارے یہاں نہیں پوسٹ ہو رہی ہے, IT کے شعبے میں اتنی ترقی ہو رہی ہے, وہ باہر بھی جا رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ریڈیو اگر رول پلے کرے اور لوگوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کریں تو پھر لوگ سنیں گے بھی اور ان کو کچھ فائدہ بھی ہوگا. تو ریڈیو میں پروگراموں میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. جیسے آج کل گلوبل ولیج ہو گیا نا, جیسے میں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا 101 میں, پھر جب ہمارے یہاں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے, دوسرا پھر آ جاتا ہے تو پھر وہ تبدیل کر دیتا ہے, اپنے حساب سے بند کر دیتے ہیں, آگے بڑھا دیتے, کچھ کر لیتے ہیں. تو میں نے یہ ٹریولاگ کی طرز پہ ایک پروگرام شروع کیا تھا. میں نے کہا کہ ایک ملک لیں گے, پھر ہم جیسے ٹرکی لے لیا, صحیح ہے, اب
अब टर्की के बारे में हम पूरी मालूमात पहले हम देंगे वैसे, उसके बाद हम लोगों से कहेंगे कि वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें, जो भी अनकरा या तुर्की में घुमा फिरा है तो वहाँ की बातें, फिर म्यूजिक भी उनकी होगी वो। तो ये एक एक मुल्क उसकी शेयर हो जाती थी रेडियो से 2 घंटे में, तो बहुत अच्छा नया तजुर्बा था। इसी तरह मैंने कहा कि म्यूजिक मिक्सचर, एक मैंने कहा कि मिक्सचर का लफ्ज ऐसा है कि जैसे चूरा चाय होती है, लेकिन म्यूजिक का भी कोई मिक्सर बनाते हैं तो उसमें ये होगा कि दुनिया की रॉक म्यूजिक जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर है, आप देखें यहाँ भी आती रहती है सोशल मीडिया में कि कौन से टॉप 20 सॉन्ग्स जो है वो दुनिया में, वहीं से सिलेक्ट करके अगर म्यूजिक मिक्सर में वो अगर आप तो म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। मैंने देखा कि भले ना समझ में आ रही हो कोई लैंग्वेज, लेकिन वो म्यूजिक इतनी तगड़ी होती है, इतना सुर होता है, इतनी ताल होती है कि आप उसके सुरों में महू हो जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल था कि इस तरह की चीजें अगर हम करें नई नई सोच के, तो उससे बड़ा यूथ जो है अट्रैक्ट होगी बहुत ज्यादा, और ये अच्छा है कि उनको जरा थोड़ी मालूमात भी होगी, इस्लाह भी होगी और एंटरटेनमेंट भी होगी। जैसे मैंने कहा कि टू एजुकेट, टू एंटरटेन एंड बिल्कुल सही, टू इन्फॉर्म, ये 3 पर्पसेस जो है, लेकिन उसको किस तरह हम अप्लाई करते हैं, ये एक ब्रॉडकास्टिंग यही तो है। सही बात, तो कमाल है, ये 3 चीजें तो हैं, लेकिन इनको किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका मेथड क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये तो फिर समंदर है बहुत बड़ा। ये हर एक की अपनी अपनी राय भी है, तरीका है, मेथोडोलॉजी है। तो जिसने बेहतर तरीके से इसको समझा और किया वो कामयाब होगा। जैसे मैं जो है, मैं इसको अपने लफ्जों में, मैं 4 लफ्जों में एक चीज को कहता हूँ कि बेसिकली अगर आप रेडियो ज्वाइन करें तो आपको 4 चीजें समझना जरूरी है कि बोलने के हवाले से कब, कहाँ, क्यों और कैसे। जी जी जी, कि हर बात हर जगह नहीं बोली जाती, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और हर लफ्ज हर किसी के सामने नहीं है, मतलब हर चीज हर इंसान के लिए तो नहीं है ना वो। मैं अगर कोई बात यहाँ बैठ के बोल दूँ, अब मैं ऐसे मैं आगे यहाँ सब्जी की बातें, घर की बातें बोलने शुरू, तो ये वो जगह नहीं है, ना वो मौका है, ना वो जगह है, ना वो वक्त है कि ये चीजें मैं यहाँ शेयर करूँ। तो ये नहीं है, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ये 4 चीजें अगर समझ में आ जाए कि बोलने के हवाले से, कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है, क्यों बोलना है और कैसे बोलना है। जी यकीनन। और फिर ये डिग्निटी ऑफ लेबर जो है, ये हमारे यहाँ मुआशरे का जो बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे इंटर भी कोई पास कर लेता है तो वो कहता है कि अब व्हाइट कलर जॉब मिले मुझे। बिल्कुल सही, वो कोई कारोबार करना उसको अपने लिए बहुत ही वो समझता है कि इंसल्टिंग है। इंसल्टिंग, सही बात है। तो डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है हमारे यहाँ। हमारा मुआशरा उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखता कि अगर कोई छोटी सी कैबिन खोल के बैठा हुआ, हालांकि स्टार्टअप होता है, आस्ता आस्ता वही बहुत बड़ा टाइकून हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं तो अपने एक बच्चे को तैयार कर रहा हूँ सिर्फ के वो छोटा मोटा बिजनेस करके उसको खुद भी। और ये कहना इब्तिदा से ही होता है ना, हर चीज शुरू से ही होती है। जब आप धीरे धीरे करते हैं, अगर आपने एक छोटी सी दुकान खोल ली, कल वो स्टोर बन जाएगा, यकीनन कल वो बड़ा बनेगा। लाजमी इब्तिदा है ना, वो तो कहते हैं इब्तिदा इश्क है, रोता है किया, तो ये आगे आगे देखिए होता है। सक्सेस स्टोरीज है ना, ये मीडिया पे आनी चाहिए, भरी पड़ी है। आप देखें ना कि कोई आदमी बहुत ही गरीब था और बहुत ही उसकी कसम पुरसी की हालत थी, बाद में उसने अपने बलबूते पे अपनी हिम्मत, मर्दा मदद खुदा वाला जो तरीका इख्तियार किया, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो वो स्टोरीज उनको बुलाना चाहिए लोगों को और उनसे पूछना चाहिए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले और वो फिर उनकी तकलीफ करते हुए और फिर वो भी आगे बढ़े, उनमें भी जज्बा बढ़े, जज्बा बढ़े। जैसे किसी को एक रिक्शा लेके दिया तो उसने 10, 15, 20 पता नहीं रिक्शा चल रहे हैं उसके, सही बात कर ली। इब्तिदा की तो एक ही रिक्शा था, किसी ने लेके दिया, उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैंने देखे ऐसे, अमूमन कहीं ना कहीं मुलाकात चैन बनती गई और तरक्की होती गई। तो यकसुई के साथ, मेहनत के साथ और यकीन, तवक्कुल, तो ये चीजें जो है ना मीडिया का काम है कि ये बताए और सक्सेस स्टोरीज बताए, उनको ज्यादा परवान चढ़ाए, सिर्फ मायूसी न फैलाए। और मैं देख रहा हूँ आजकल के इस तरह बातें की जाती हैं जैसे जिंदगी में कुछ है ही नहीं, मसाइल भी हैं, तो उनको किस तरह टैकल करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि लोग खुदकुशियां करते हैं, मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल ये इसको खत्म करने के लिए मीडिया को अपना रोल करना चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया में आना। ये हकीकत है। रेडियो बेसिकली अगर देखा जाए तो बेसिक तो हमारा रेडियो इब्तिदा रेडियो से होती है कि जब हम लोगों के साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि हम रेडियो मीडियम ऐसा मीडियम है कि जिसके अपनी आवाज के जरिए आप लोगों के बेडरूम में पहुंचे हुए होते हैं आप, है ना। आप भाई घर में बेडरूम में आपका रेडियो रखा है, लोग सुन रहे हैं तो आपके बेडरूम में पहुंचे हुए हैं। जब वहां पहुंच गए तो वहां बैठकर आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपने उनको एजुकेट करना है, उनको समझाना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनको आगे बढ़ाना, उनको वार्म अप करना है कि आप अभी
یہاں پر یہ کہتے ہیں عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں, تو یہ آگے بھی امتحان ہے ابھی, وہ یہ دوسرے عشق کی بات نہیں کر رہا میں. لوگ یہ سمجھے کہ بھائی یہ اس عشق کی بات ہو رہی ہے, وہ محبوبہ نے چھوڑ دیا, چلو بھائی اس پہ پھر دوبارہ فون کر دیا, ہیلو شعبے صاحب نے کہا بھی عشق کے امتحان اور بھی ابھی, تو ابھی امتحان ختم نہیں ہوا, تو وہ نہیں ہے بات ہے کہ تھوڑے سے آگے, مگر ہم اپنے گفتگو جاری رکھتے ہیں. بہت اچھی گفتگو بوگے صاحب سے اس وقت ہماری ہو رہی ہے, اور آگے کچھ اور باتیں بھی ہیں, اور کیونکہ وقت ابھی بھی ہے ہمارے پاس, مگر ہم آتے ہیں ایک اپنے میسیجز کی جانب, اور میسیجز کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ بہت سارے میسیجز ہو گئے جو ہم گفتگو میں شامل نہیں کر سکے. اکبر خان کیا کہتے ہیں جناب کہ میں ریسپیکٹڈ سر نور اللہ بوگیا ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان کو میں FM 100 پر ویلکم کرتا ہوں سر میں, شکریہ. اور اس کے بعد جناب پھر اکبر خان کہتے ہیں 13 فروری ہیپی ورلڈ ریڈیو ڈے, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کو بھی. رانا جعفری کہتے ہیں زبردست جی, بہت شکریہ. اکبر خان کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں ریڈیو پاکستان کے معروف شخصیات محمد نقوی صاحب سے اور عظیم سرور صاحب اور آغا جہانگیر صاحب کو سنا ہے, بہت اچھی شخصیات تھے وہ ماشاءاللہ جی. شاہد غزالی صاحب ہمارے بہت سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ, اور بہت پیارے جرنلسٹ ہیں, بہت خوبصورت لکھتے بھی ہیں, اور ان کے بیپر بڑے سنا جاتا ہے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, بڑے لفظوں کو کہتے ہیں کہ چن چنا کر جو بولتے ہیں تو بڑا خوبصورت بولتے ہیں. وہ بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, اپنے گھر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. شوبی بھائی السلام علیکم, زندہ باد, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. شاہد غزالی صاحب بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں آج ریڈیو کا عالمی دن ہے, اور آج بھی ماضی کا ریڈیو یاد ہے ہمیں, اور اسی لیے میں نے ماضی کے ریڈیو کو یاد کرتے ہوئے آج میں نے بوگیا صاحب کو یہاں پر دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں. میں نے کہا کہ یہ کل کے ریڈیو کی بات تھی, ہم آج کے ریڈیو پر بوگیا صاحب کو بتاتے ہیں, کیونکہ FM یقیناً آج کے ریڈیو ہے, اور ریڈیو پاکستان ایک لازمی ایک میں کب 19 کتنے کب یہ شروع ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے سے, کیونکہ پہلا خطاب جو ہے پہلے 3 اسٹیشن تھے, بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ, تو یہ اس لیے وہ اور آج, کل اور آج, تو آج کے ریڈیو پر میں نے بوگیا صاحب کو بلایا تاکہ کچھ کل اور آج کے حوالے سے گفتگو ہو سکے. بہرحال بہت شکریہ شاہد غزالی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. کہتے خبریں بھی سنتے تھے, ڈرامے بھی سنتے تھے. شکیل احمد اور انور بہزاد کا خبریں پڑھنے کا خوبصورت انداز ہمیں آج بھی یاد ہے. ان کی تو کیا بات ہے, شکیل صاحب کی اور انور بہزاد کا, واہ واہ واہ, کیا یاد دلا دیا آپ نے, واہ واہ سر. اور اس کے بعد صدر ایوب اور یحییٰ خان کا خطاب بھی ریڈیو پر سنا, جب لوگ ہوٹلوں میں رکھے ریڈیو پر ہجوم لگا کر سنتے تھے. بالکل وہ ایک دور تھا, وہ دور تھا ہمارے اپنے گھر میں, اتنا بڑا ریڈیو تھا گھر میں, جو امی بڑا صاف ستھرا کر کے اس کا گلا ولا بنا کے ایک الگ جو رکھا ہوتا تھا, اور اس میں جب آن ہوتا تھا اور گانے آتے تھے. اور میں جب اسکول جاتا تھا تو کبھی کبھی شوق تھا ایسا گانے سننے کا, یا اسکول جا رہے ہیں, امی کھانا بنا رہی دوپہر کا, اور ہم اسکول کی تیاری کر رہے ہیں, تو ریڈیو پہ گانا آ گیا, تو اس پہ کھڑے ہو کے ایکٹنگ کرنی شروع کر دی, کچھ یہ بولنا, کبھی کوئی ڈرامہ آ گیا, کبھی فیچر آ گیا. تو واقعی وہ ریڈیو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں نور اللہ بوگیا صاحب کو میرا سلام جی. بہت ہمارے ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ ہیں, اور مختلف چینلز پر, ڈان پہ, دنیا میں, اور مختلف چینلز پر ماشاءاللہ جی بہت کام. زین ستار کہتے ہیں کہ ویل ڈن, گریٹ جاب, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. اس کے بعد پھر جناب ہم گاہ چلیے, اور جناب اس کے بعد پھر کچھ اور میسیج ان کو شامل کرتے ہیں. اور یہ السلام علیکم, السلام علیکم پاکستان, اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو, آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں. اب ریڈیو آپ کو تک کتنا آسان ہو چکا ہے کہ اب ریڈیو کی ایپ جو ہے, وہ اپلیکیشن جو ہے وہ پلے اسٹور پر موجود ہے. اب تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہمارا FM کی بات اگر کی جائے تو شروع میں FM 100 کو لوگ موبائل میں سنتے تھے, اس میں سنتے تھے, اور کبھی یہاں یوں گھما رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی, یہاں تار لگا رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اچھا اب آسان ہو گیا ریڈیو, اب دنیا میں کوئی بھی ریڈیو تمام آپ اس کی ویب سائٹ پر جا کے سن سکتے ہیں, لائیو سن سکتے ہیں, اور آپ نے پلے اسٹور پر جا کے اس کی ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی, انسٹال کیا, تو اب ہمارا ریڈیو دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے ایپ سے, اور بڑا زبردست رزلٹ ہے. تو یہ اسٹریمنگ ہو رہی ہے, لائیو اسٹریمنگ ساری چل رہی ہے اس پہ. اور بات وہی کہ آپ کے حوالے, جیسے آپ نے ابھی IT کے حوالے بات کی کہ دنیا اب IT میں اب دیکھیں ہم کہاں مطلب کتنا آگے نکل چکے ہیں, ورنہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہمارے جب شروع میں FM 100 ہم نے جب جوائن کیا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ موبائل آئے گا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ چیز ہوگی. ہم یہاں بیٹھ کے جب ہم کیسٹ پلے کرتے تھے, کیسٹ اتنی ساری کیسٹ لے کے میں شو کرنے بیٹھتا تھا یہاں پر, یہ کمپیوٹر نہیں تھے, یہ چیزیں نہیں تھی, صرف کیسٹ پلیئر تھے بس, اور بیٹھ کے مینولی سب کچھ ہوتا تھا. وہ اس پیانو کا پین ہوتا ہے تو ڈال کے ہم اس کیسٹ کو کبھی آگے پیچھے آپ سے بات کر رہے ہیں, اب آپ دیکھ تو نہیں رہے ہوتے تھے, ہم آپ سے بات کر رہے, آپ نے کہا جی
وہ فلانا اجمل صاحب یہ فلانی ایک غزل سنوا دیں مجھے. اچھا اب دیکھا گیا اس غزل اس میں کیسٹ میرے اے سائڈ پر تیسری غزل ہے. ہم نے اپنے حساب سے اتنا اندازہ ہو گیا تھا, اس طرح ٹیون کیا اس کو بزرا سب کیوں کر کے اور اس کو چلایا تھا, وہی چل پڑتی تھی وہ. تو یہ وہ دور کیسا دور تھا وہ؟ بالکل یقین, بالکل بڑی تبدیلیاں آئی. اور ہم جس دور سے تعلق رکھتے ہیں اسپیشلی میں, تو ہم نے بہت ادوار دیکھے, ٹیکنالوجیکلی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھی, اور اس کے اثرات معاشرے پہ اور ہمارے شعبے پہ ریڈیو پہ ہوتے ہوئے دیکھے ہم نے, اور ہمیں لامحالہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑا. اب کتنا ہم کر پائے نہیں کر پائے یہ تو فیصلہ لسنرز پر ہم چھوڑتے ہیں, لیکن یہ کہ وقت بڑا تبدیل ہوا, بڑی تیزی سے تبدیل ہوا اور ہوتا جا رہا ہے اور مزید ہوگا. لیکن میں ایک چیز بڑی دلچسپ بتانے جا رہا ہوں اپنے لسنرز کے ساتھ, وہ یہ کہ ریڈیو ایک مسٹری بھی ہے, ایک اسرار, رموز و اسرار والی دنیا ہے وہ. یوں کہ جب تک نظر نہیں آتے تھے ہم لوگ اس وقت تک. کیا بات ہے واقعی, وہ بہت بڑے واقعات ریڈیو میں اس طرح کے موجود ہیں ہمارے یہاں, جو کہ بلکہ میں نے ایک تجربہ آج بھی کیا. اچھا, میں لسنر سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں جب آ رہا تھا آپ کی طرف تو میں نے 100 ہی لگایا, کوئی نہ کوئی ریڈیو میں لگاتا ہوں. آج میں نے اسپیشلی FM 100 لگایا کہ چلو 100 کوئی سنتے ہوئے جا رہے ہیں. تو آپ کی ایک RJ ربیہ کرن جو مجھ سے پہلے شو کریں جی, وہ چونکہ ان کو میں سنتا آ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک امیج بنا ان کا. اچھا, راستے میں سنتے جو سنتے اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس طرح کی ہوگی, یہ اس طرح شکل ہوگی ان کی, کیونکہ وہ میں بتایا نا کہ ریڈیو ایک آواز کے ذریعے جو ہے نا ہم اپنا ایک تصویر کشی کرتے ہیں ذہن میں, آواز کے انداز سے, ان کے لب و لہجے سے, انداز سے اپنے ذہن میں تخلیق کر لیتے ہیں یار یہ سننے والا جس کو ہم سن رہے ہیں یہ ایسا ہوگا, یہ ایسا ہوگا. تو میں نے سمجھا کوئی بہت ہی بھاری بھرکم, بہت ہی ہیلدی ٹائپ کی اور بہت ہی اس طرح ہوگی, آواز بڑی بھاری لگ رہی تھی. تو جب میں یہاں آیا تو وہ دبلی پتلی اسمارٹ سی تھی, اور انہوں نے ایک اور انکشاف کیا جو کہ میں کافی دنوں سے تلاش میں تھا کہ میں دیکھوں کہ کون ہے جو کہ عورت الغازی کا جو ڈرامہ آ رہا ہے اس میں حلیمہ کی آواز, تو پتا چلا کہ ان کی آواز ہے. تو ایک پلیزنٹ سرپرائز فار می. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسٹری ہے. جب تک نا ریڈیو کا ڈرامہ ہم سن رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی پروگرام سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تخیل جو ہے نا وہ تیز ہو جاتا ہے, ذہنی تخیل اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ آپ یقین جانیے کہ آپ اپنی پسند کی ہیروئن یا ہیرو بناتے ہیں, اپنی پسند کا بادشاہ سلامت بناتے ہیں. بالکل صحیح, اس کا یوں دو روب دبدبا ہوگا, یوں کپڑے پہنے ہوا ہوگا, یوں دربان سارے کھڑے ہوں گے. تو آپ پر کوئی مسلط نہیں کر سکتا اپنی مرضی. آپ اپنی مرضی کا آپ خود مالک ہیں. آپ نے جو سوچا, آپ نے ذہن میں خیال بنایا تو آپ زیادہ محسوس ہوں گے, اور جب آپ نے دیکھ لیا کسی کو تو سارے راز کھل گئے. پھر وہ آپ لامحالہ اسی تک محدود رہیں گے, بہت محدود ہو جائیں گے. لیکن آواز سننے سے آپ محدود بالکل غیر محدود ہوتے ہیں. آپ جو بھی تخیل میں سوچیں جو کہ زیادہ محسوس آپ کر سکتے ہیں. جیسے ریڈیو پاکستان میں سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, ریڈیو پاکستان میں جب ہم ڈرامے سنا کرتے تھے بچپن میں تو عجیب, مطلب ہمارے ذہن میں ایک تخیل بنا ہوتا تھا. جب اس میں آتا تھا جی کیا حکم ہے میرے آقا, ہم کہتے ہیں یار اتنا بڑا ڈرامہ یہ انہوں نے کہاں کیا ہوگا, یہ پتہ نہیں کوئی دربار لگا ہوگا یا دربار ہوگا, یہ ہوگا. اور حالانکہ وہ ایک کمرے کے اندر موجود ہے, سب ایک کمرے میں. بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں کہ بہت 70s کی بات ہے, 60-70s کی. مونی حمید کو بہت زیادہ اچھی نیوز کاسٹر ہوتی تھی ہماری ریڈیو پاکستان کراچی کی. تو ان کی آواز پورے پاکستان میں, خبریں تو پورے پاکستان میں جاتی ہیں اور ایک ہی جگہ سے جی, تو لنک ہو جاتے ہیں سارے اسٹیشن. تو جو لسنر ہوتے تھے انہوں نے بہت ہی زبردست ان کی تصویر کشی کی ہوئی تھی. اچھا, اتنی پیاری آواز, اتنا اچھا انداز. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی بڑی تمنا تھی, خواہش تھی کہ ہم دیکھیں ان کو ایک دفعہ ضرور کہ کس طرح دکھتی ہے. صحیح. تو آپ یقین جانیے کہ ہمارے ریڈیو اسٹیشن کے باہر مجمع کھڑا ہو جاتا تھا. ان کو پتا تھا کہ یقیناً اس ٹائم پہ وہ گزرے گی, ان کو ٹائم ہونے والا ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے. تو وہ ان کے سامنے سے گزر کے چلی جاتی تھی, چونکہ وہ اتنی حسین نہیں تھی, بہت ہی سانولی سلونی اور بہت ہی سمپل ایک لڑکی تھی. تو وہ ان کے وہ ایک ذرا برابر نہیں سوچتے کہ ہو سکتی ہے اس طرف, وہ بالکل ایسے سر سے دیکھ لیتے تھے, لیکن وہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتی
वो देखते कि कोई आए तो देखें तो वो हैरान होते थे कि कोई गया भी नहीं है, और फिर खबरें भी शुरू हो गई है। तो ये फिर किसी अखबारी नुमाइंदों को, अखबार वालों को पता चल गया कि ये माजरा है सारा। अच्छा, सही। तो किसी ने जो है ना वो चुपके से उनकी, हालांकि वो खुद भी चाहती थी कि मुझे पता न चले, अच्छा, और हम भी नहीं चाहते थे पता चले, क्योंकि तिलस्म और तजस्सुस अगर टूट गया, खत्म हो गया, तो फिर खत्म हो गया, बचा ही गया, फिर वो बिल्कुल राज फाश हो गया। तो उसने तस्वीर लगा दी किसी दिन उसमें अखबार में, और उसका आप यकीन जानिए लोग तो कम तो हो गए, लेकिन जो बच्चे कुछ आते थे वो हमें बहुत बुरा भला कहते हुए जाते थे। धोखा किया आप लोगों ने। हमने कब कहा था, आपने खुद ही एक तो तस्वीर कशी की, हमने क्या किया था, ये बहुत बड़ा धोखा है, आप लोगों को अल्लाह पूछेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इस तरह की बहुत सारी होती रहती थी। सर वैसे बताइए, मैं आपको बताऊं कि जब FM 100 शुरू हुआ 95 में, 23 मार्च 1995 शुरू हुआ, फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। फिर मतलब जब तक के लोग हमें सुन रहे थे, और लोगों का सुनने का था कि पता नहीं बोलने वाले कैसे हैं, मतलब हमारी ट्रांसमिशन चली मुख्तलिफ, हमारी फीमेल मेल आरजे सारे बोल रहे थे, वो सब चलते जाते जब इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ हमने इंटरव्यूज को देखकर बहुत से लोगों के अजीब से कमेंट्स आ गए, हम तो पता नहीं क्या समझते थे, हम तो पता नहीं क्या समझते थे, ये क्या हुआ, ये क्या निकला, ये हुआ, ये अच्छा, ये नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकते, नहीं ये नहीं हो सकता। तो ये वो निसार मेमन हमारे आप जी वो बहुत सीनियर हमारे माशाल्लाह, वो तो हमारे बहुत सीनियर कराची के मेरे तो उस्ताद हैं माशाल्लाह। वो तो वो आर्मी स्पोर्ट्स राउंड अप भी बहुत किया उन्होंने, और खुद भी उनके वॉइस बड़ी जानी पहचानी है लिस्टनर्स के साथ। तो हुआ ये कि वो जो है कहते थे, लोग बहुत तकाजा करते थे कि हमें तस्वीर दिखाएं, या फला मिलते हैं, या आप इंटीरियर कभी आए तो हमसे मुलाकात कीजिएगा, या हम आएंगे तो हमसे मुलाकात कीजिएगा। तो ये बार बार उनसे कहते थे कि भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जिद न करो, रेडियो वालों को सिर्फ सुना करो, देखने की हसरत जो है वो मत पालो, सही बात, बहुत दुख होगा, तकलीफ में रहोगे, ऐसा नहीं करो। तो कहने का मकसद ये है कि वो बिल्कुल सही बात कहते थे कि ये रेडियो की जो ना आवाज की दुनिया है, सही बात, इसमें तस्वीर और शक्ल इन चीजों को तकाजे नहीं करने चाहिए, तकाजे जरूरी नहीं है। जो मीडिया जिसका आप मुतकाजी है, आप वहां तक महदूद रहे तो ज्यादा आप भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे, सही बात है। तो ये बातें इस तरह की होती रहती थी। बाद में जब दौर थोड़ा चेंज हुआ तो हमारा रेडियो पाकिस्तान का रिसाला आहंग आज छप रहा है। तो आप यकीन जानिए कि जब 101 के आरजेस की हम शुरू में इब्तदाई दिनों में, अब तो इतना क्रेज नहीं है, उस वक्त बहुत था, उनकी तस्वीरें जब छापते थे हम, तो वो रिसाला बहुत ज्यादा बिकता था हमारा। अच्छा, हम वो अनाउंस करते थे कि फला आरजे का इंटरव्यू भी शामिल है, और फला फला आरजे की हमने तस्वीरें भी उसमें रखी हैं, आप जरूर पढ़ें देखें। तो लोगों में इतना तजस्सुस बेकरारी होती थी कि वो खरीदते थे, और धड़ाधड़ हमारा रिसाला, हमारा खुद जो FM 100 का मैगजीन था, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमारा मैगजीन जो स्टार्ट हुआ हमारा, आपको पता होगा, मतलब बकौल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसको, न्यूज एजेंसी यहाँ पर, बकौल उसके कहता है कि मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा मैगजीन को बेचा ही नहीं। तारीखी मैगजीन तारीखी मैगजीन का आने से पहले महीनों, मतलब शुमारों के हिसाब से वो बुकिंग हो जाती थी यार, कि मेरे 2, मेरे 5, मेरे 10, मेरे ये, मेरे वो, और फिर हमारा जैसे वो मतलब प्रिंट पे जाता था तो फिर हमारा प्रोमो चलना शुरू हो जाता था यहाँ से कि जी आप कमिंग जो है उसमें मैगजीन में ये फलाने आरजेस का इंटरव्यू आप मिलेंगे फलाने से, तो उसके हिसाब से बुकिंग होती थी। और बड़ा वो बताता कि तारीखी मैगजीन का पाकिस्तान में इससे ज्यादा मैगजीन मैंने अपनी जिंदगी में कोई मैगजीन नहीं बेचा जितना ये बेचा अस्सलाम पाकिस्तान। तो ये है ना महाराज जी, गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त सी है। और जी जनाब, मुलाकात अजमल शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आपकी मेरी मुलाकात होती है एवरी सैटरडे, यानी हफ्ते की दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक। और हफ्ते में एक प्रोग्राम है जिसमें मैं आपकी ख़ास अपनी मुल्क की जानी पहचानी कराची की ख़ास शख्सियात से आपकी मुलाकात कराता हूँ, और कुछ हम जानते हैं उनके बारे में, और उनके तजुर्बात से यकीनन कुछ ना कुछ कोशिश यही होती है कि हम जिन लोगों के यहाँ बुलाएं वो जो अपने सक्सेस स्टोरी जब यहाँ बताते हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, फिल्म स्टार भी हैं, फिल्म एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, तमाम लोग, तो हमें एक कहते हैं कि हमें एक पता चलता है कि आखिर ज़िंदगी में हमें करना क्या है, और कुछ पाने के लिए कभी कभी बहुत कुछ खोना पड़ता है। कभी कभी आप अपने वक्त की कुर्बानी देते हैं, कभी कभी आप अपने जज्बात की कुर्बानी देते हैं, कभी कभी आप अपनी सोच की कुर्बानी देते हैं, मगर कोई भी चीज़ बगैर किसी चीज़ को खोए हुए आपको मिल नहीं सकती। किसी मंजिल को पाने के लिए उसका तयन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप किसी मंजिल का तयन नहीं करेंगे कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या
کیا کرنا ہے, مجھے کیا پانا ہے, جب تک اس کا تعین نہیں کریں گے آپ شاید اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے. کیونکہ ورنہ وہی بات ہے کہ بغیر کسی منزل کے اگر آپ کسی سڑک پر نکل جائے تو ایک آوارہ گردی ہی کہلائے گی, وہ ایک آواروں کی طرح ہم چلتے رہیں گے بس, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ منزل کا تو پتہ ہی نہیں مجھے کہ مجھے جانا کہاں ہے. جب تک کہ میں طے نہیں کروں گا جب تک میں پہنچ نہیں پاؤں گا. اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو کسی بھی فیلڈ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سوچ لے کہ کرنا کیا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو پانے کی جستجو کریں گے, کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ دے گا. مگر بات وہی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. جب اپنی حالت ہم خود نہیں بدلیں گے, اپنے آپ کو خود نہیں بدلیں گے, اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے, تو منزل کو کیسے پائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بہت ہی ماشاءاللہ سینئر جناب نور اللہ بگیا صاحب سے بڑی اچھی گفتگو اس وقت ہو رہی ہے. اور لیکن آج کے حوالے سے, ریڈیو کے حوالے سے میں نے سوچا ریڈیو کے اپنے ایک سینئر جو ہے موزز سینئر شخصیت کو بلایا جائے, تو بگیا صاحب نے ہمیں وقت دیا اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں بگیا صاحب کا. جی بگیا صاحب کچھ بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے, تو آپ کیا کہتے ہیں, آپ نے یقینا آپ ریڈیو تو آپ کرتے رہے, مختلف پورے پاکستان کے اسٹیشن پر آپ گھومتے رہے. ایف ایم انڈسٹری جب سے آئی ہے, آپ کیا کہتے ہیں ایف ایم انڈسٹری پر لوگوں کو, مختلف چینلز کو آپ نے سنا بھی ہوگا, مختلف شہروں میں بھی ایف ایم چینلز کو سنا ہوگا, آپ نے اپنے ایف ایم کے آر جیز کو بھی سنا ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کا لب و لہجہ, یا ان کو کسی تربیت کی ضرورت ہے, یا یہ بہت پرفیکٹ چاہ رہے ہیں, یا ان کو کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ آزاد معاشرہ ہے یا کوئی ملک بھی آزاد ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مادر پدر آزاد. صحیح بات, یعنی کہ آزادی کی جو آپ وہ کریں نا, کیا بولتے ہیں ڈیفینیشن جو ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیر آر سم لمیٹیشنس ایز ویل. صحیح. تو تھوڑی سی حدود کا یود ضرور ہوتی ہیں, اس کے بغیر جو ہے نا آزادی کا بھی مزہ نہیں ہے. پھر وہ فری فار آل والا اگر صورت حال ہو تو پھر تو یہ کہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی, عزت محفوظ نہیں ہوتی. پھر جو جس میں جی آئے گا وہ کرتا رہے گا. تو آپ دیکھیں کہ جن معاشروں نے ترقی کی ہے دنیا میں, آپ دیکھیں کہ وہاں قانون کی پاسداری اور جو اصول و قواعد ہیں اس پہ کتنی سختی سے عمل کیا جاتا ہے, چاہے ٹریفک کے قوانین ہو یا معاشرے کے ہوں, کوئی بھی ہو. آپ دیکھیں تو پارک میں بھی وقت گزارنے کے لیے اصول ہوتے ہیں کہ آپ ڈسٹ بن میں رکھیں گے, آپ دوسروں کی آزادی سلب نہیں کریں گے, اپنے سکون سے اپنا کام. تو اب یہاں براڈ کاسٹنگ میں مسئلہ یہ ہوا ہے تھوڑا سا کہ چونکہ بہت زیادہ ایف ایم چینل کھل گئے, بہت زیادہ مشروم گروتھ کہتے ہیں وہ ہو گئی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا مادر پدر آزاد والی بات جو ہے نا نظر آنے لگی کہ کچھ چینلز, میں ان کا نام نہیں لوں گا پھر پڑھ چلا جائے گا بندہ, لیکن یہ کہ وہ یوتھ کو بری طرح انوالو کرنے کے لیے, اپنے ساتھ لگانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی ششوری باتیں شروع کر دیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میڈیا کو زیب نہیں دیتی. اس میں پیمرا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, لیکن وہاں بھی میں نے دیکھا کہ کس طرح چوک ہو رہی ہے ان سے. صحیح بات ہے, حالانکہ وہ تو ان کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ اگر آپ یوتھ کو غلط راہ پہ لگا دیں گے, غلط باتیں جو ہوتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں تو بالکل بھی زیب نہیں دیتی, زومانی باتیں کرنا, اور تو ان سے جو ہے نا میرے خیال میں اعتراض کرنا چاہیے بہت زیادہ حتی الامکان. کیونکہ ہمارا میڈیا کا رول جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا یا یوتھ کو اسپیشلی جو ہے نا غلط ٹریک پہ جو ہے لگا دیں اور معاشرے کا نقصان کریں. صحیح بات ہے. تو آپ دیکھیں ایک کھیل پبی ہے یا اس طرح کے اور کھیل ہے, تو اس میں صرف اس کھیل میں بھی دیکھیں کتنے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ بری طرح اس میں جب انوالو ہو جاتی ہے تو بعد میں خودکشیاں اور حادثات ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو یہ بھی وہی بات ہے کہ اگر آپ کو یوتھ کو جو ہے نا دیکھیں وہ کچا ذہن ہوتا ہے, وہ میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی, وہ جذبات کے روح میں بہہ جاتے ہیں. لیکن ہم جیسے جو سینئر ہیں اور جو براڈ کاسٹر ہیں, براڈ کاسٹر بننے کے لیے بھی تو کچھ لوازمات ہیں نا, کچھ اصول و ضوابط ہیں, کچھ اس میں کچھ ایجوکیٹ, ان کو کچھ تو آنا چاہیے نا, کچھ تو پتا ہونا چاہیے کہ میرے پہ کیا ذمہ داری ہے. صحیح ہے. تو اب یہ جو مالکان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ریٹنگ کے چکر میں یا کسی اور چکر میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ پھر ہمارے معاشرے کا نقصان کر بیٹھیں, اور پھر الٹیمیٹلی وہ رزلٹ وہ بات خود پہ بھی آتی ہے. خود پہ صحیح بات ہے, یہ مت سمجھے کہ دوسروں کو نقصان ہوگا مجھے کیا ہوگا. تو ویسے بھی مقامات عمل ہے, ہمیں اس پہ بلیو ہے پورا کہ آپ جو کریں گے, جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے بے شک. اس میں تو تھوڑا خیال کرنا چاہیے. میں اگر سن رہے ہیں یہاں پہ میرے ساتھی براڈ کاسٹر, تو خدا را تھوڑا سا خیال کریں, عقل کے ناخن لیں,
اس طرح لوگوں کو غلط ٹریک پہ نہ لگائیں, غلط باتیں نہ کریں, زبانی نہ کریں باتیں. اور عشق و محبت جو ہے وہ صحیح مجازی بھی ہے, صحیح رخ پہ بھی ہے, لیکن آپ اگر زندگی کا مقصد یہ بنا دیں گے, زندگی کی حقائق جو ہے بڑے مختلف ہیں, تو آپ مثبت سوچ پیدا کریں, مثبت رویہ اختیار کریں, آپ بھی اور لوگوں کو بھی تلقین کریں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تو کچھ ہم حدود و قیود سے باہر نکل گئے ہیں ہمارے میڈیا کے براڈ کاسٹر, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. مذاق میں بھی باتیں لوگ بہت اس طرح کی کہے جاتے ہیں جو کہ معیوب ہوتی ہیں بہت زیادہ, حالانکہ مذاق شائستگی سے بھی ہو سکتے ہیں. اور بڑی اچھی میں نے کی اپنے براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں, میں نے وہ ایک پروگرام شروع کیا تھا, ان سے ملیے. اچھا. اس میں ایک یوں سمجھ لیں کہ زندگی کے معاشرے کے کریکٹر لاتا تھا فرضی, اور ان سے پھر ہمارا آر جے جو ہوتا تھا یا جو بھی ہوسٹ ہے وہ ان سے بات چیت ہماری ہوتی تھی. پھر لوگوں کو ہم انوائٹ کرتے تھے کہ وہ بھی ان سے پوچھیں. جیسے ہم نے کوئی ماڈرن کوئی اسکول کی پرنسپل کو بلا لیا, اب وہ ان سے جو بات چیت ہو رہی ہے تو وہ سارا دن پیسوں کی باتیں کرنا, 10-12 قسم کی فیسیں جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو وہ اس طرح کے اوپر ایک مثبت انداز میں کہ بھائی ایجوکیشن جو ہے وہ ایک کاز ہے, ایک وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے اس کو وہ بنا دیں, بزنس بنا دیں. صحیح. اور اتنی بری طرح کہ ہر چیز کی فیس ہے, اور ڈونیشن بھی لیے جا رہے ہیں, اور لوگوں کو حیثیت کے مطابق ایڈمیشن دیا جا رہا ہے بچوں کو. تو اس طرح کی مطلب یوں سمجھے کہ سیٹائر اور ہیومرس اس میں ساری باتیں ہو جاتی تھیں. تو اسی طرح کسٹم کے آفیسر کو بلا لیا فرضی کسی کو, تو ان سے اس طرح کی بات کیجیے, آپ سارے ہی امیر ہوتے ہیں, چپراس بھی امیر ہوتا ہے, آخر اس کی کیا وجہ ہے. تو پھر اس طرح کی چلبلے اور چٹکلے اور اس طرح کی باتیں جو برے بھی نہ لگیں اور معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی رہے اور پتہ بھی چلے. تو اس طرح کے پروگرام کیے جا سکتے ہیں جس میں اصلاح بھی ہو اور مقصدیت بھی ہو اس میں کوئی. صحیح, بالکل صحیح بات, بہت اچھی بات کی. اچھا بوگے صاحب, میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت میڈیا کی جو سچویشن چل رہی ہے, جو صورتحال ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو اس وقت پاکستان میں ہماری سچویشن ہے میڈیا کے حوالے سے, تمام مطلب اس میں تمام ریڈیو ٹی وی سبھی آ جاتے ہیں اس میں. نہیں, وہ کوئی صورتحال اچھی نہیں نظر آ رہی مجھے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے چینل چاہے ٹی وی کے ہوں یا ریڈیو کے ہوں, وہ بیچارے سروائیو ہی نہیں کر پاتے. اخبارات بھی جرائد بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ بند ہو جاتے ہیں, یا ان کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ اتنی محدود انڈسٹری ہوتی جا رہی ہے نا اس کی, یعنی کہ اسپانسرشپ جو ہے وہ وہاں بھی گروپ بن گئے ہیں اسپانسرشپ میں, فلاں گروپ. تو وہ وہاں بھی اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں کہ ہر کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ نکالے. تو میں نے دیکھا ہے کہ سکڑتی جا رہی ہے انڈسٹری اس لحاظ سے کہ فائنینشلی جو ہے ویک ہوتی جا رہی ہے. تو پھر ہمارا فیوچر مطلب ہمارے پاکستان میں میڈیا کا فیوچر ہوگا کیا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم دنیا سے بہت پیچھے رہے. اس طرح سے اگر یہ چیز سمٹتی رہی تو ایک وقت ہوگا کہ کوئی سروائیو نہیں کر پائے گا. پھر تو فٹیسٹ ول سروائیو, لیکن یہ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت محدود پھر چینل جو ہے نا وہی سروائیو کر پائیں گے اور بند ہوتے جائیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں بہت سارے چینل جو ہے وہ, میں اسپیشلی ٹی وی کی چینل کی بات کر رہا ہوں, وہ تنخواہ نہیں دے پا رہے اور وہ ریٹرنچمنٹ کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں بہت سارا. اور بڑے بڑے چینل جو بڑے نامور تھے انہوں نے بھی لوگوں کو نکالا ہے بہت زیادہ بڑی تعداد میں. وہ کہنے کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا, ہم سروائیو نہیں کر پا رہے. انڈسٹری جو ہوتا ہے نا کہ 10% یا 5% ایڈورٹائزمنٹ رکھتے ہیں, وہ سکڑتا جا رہا ہے. تو پھر ان کو اتنے ذرائع نہیں ہیں انکم کے ان کے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. تو کچھ مایوس کن صورتحال ہے بہرحال, جو کہ حقیقت ہے. ہاں حقیقت تو جو اس وقت چل رہی, جو حالات چل رہے ہیں ہماری حکومت کے حوالے سے, جو اس وقت جو چل رہے ہیں میڈیا کے ساتھ جو سسٹم چل رہا ہے, وہ اصل تو اسی بے روزگاری کتنی پھیل چکی ہے. آپ دیکھیں بے روزگاری کتنی پھیل چکی ہے. نہیں, لیکن اجمل صاحب اس کا ایک حل ہے نا. وہ حل یہ ہے کہ آپ فارن کنٹریز جو ڈیولپڈ اور اچھے کنٹریز ہیں جہاں پہ ریڈیو لا تعداد ہیں, وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں, وہاں ذرا اسٹڈی کریں آپ امریکہ میں, کینیڈا میں. تو آپ کو حیرت لگے گی کہ وہاں کمیونٹی چینل, کمیونٹی ریڈیو جو ہے نا وہ سسٹم رائج ہوا ہے. وہ یوں ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں اور محدود 5-6 کلومیٹر کی ریڈیس میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے. لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, کمیونٹی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں بنیاد پہ. جیسے یونین ہوتی ہے نا ہر بلڈنگ
हाँ, बिल्कुल, तो उनसे कहा जा रहा है कि वो रेडियो की मद में जो है ना उसमें 5% या 1% वो रेडियो को देंगे। तो उससे वो क्यों देते हैं लोग, क्यों राजी हैं देने के लिए? इसलिए कि वो रेडियो उनकी मदद कर रहा है, उनके काम आ रहा है। मसलन वो ट्यूशन में कोई शाम को बच्चों को पढ़ाना है तो वो कर रहा है, वही कहीं टीके लग रहे हैं, कहीं कोई नुमाइश हो रही है, कहीं एग्जीबिशन है, कोई और एक्टिविटी सोशल हो रही है तो वो रेडियो बता रहा है। बच्चे आ रहे हैं वो एक दूसरे को अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, अपनी एजुकेशनल और करियर के बारे में बात हर तरह से वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है ना, वो तमाम कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है बहुत ज्यादा, और उनके काम आता है रेडियो बहुत ज्यादा। तो उसकी वजह से फिर वो उनको पे भी कर रहे थे, तो उनको कोई मसला नहीं है, तनख्वाहें भी जा रही हैं, रेडियो पैरों पे भी खड़ा हुआ है। तो यहाँ भी अगर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ हमारे पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि इधर जाना पड़ेगा, कम्युनिटी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो जिस तरह आप देखें ना हमारे के इलेक्ट्रिक के बिल में या बिजली के बिलों में टीवी का होता है ना एक रखा हुआ है, जिनके टीवी है भी नहीं वो बेचारे वो भी पैसे दे रहे होते हैं। लेकिन वो उसमें कंट्रोवर्शियल थोड़ा बन गया है कि बहुत सारे प्राइवेट चैनल कहते हैं पर हमें तो नहीं मिला कुछ, तो सरकारी टीवी को मिल रहा है, सरकारी टीवी को मिल रहा है। लेकिन इस तरह की बात जो है ना कम्युनिटी खुद अपनी रजामंदी से करे अगर, और उनको एजुकेट किया जाए और उनको बताया जाए कि ये आपके काम आएगा, तो फिर थोड़े भी डिजाइन उसी तरह की जाए। सही बात है, एक वक्त आएगा कि फिर इस तरह करना पड़ेगा। मुख्तसर सा वक्त हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल यकीनन यूँ कहना चाहिए कि इख्तितामी लम्हात हमारे आज के शो के, और ये शो यकीनन आज हमारे बुग्गे साहब नूरुल्लाह बुग्गे साहब को बुलाने का मकसद ये था कि रेडियो पाकिस्तान के हवाले से, रेडियो के हवाले से कुछ बात की जाए, रेडियो इंडस्ट्री के हवाले से कुछ बात की जाए, क्योंकि आज 13 फरवरी सन 2021 रेडियो का आलमी दिन है, और रेडियो की इफादियत को उजागर करने के लिए से दिन को एक फिक्स किया गया, तय किया गया कि 13 फरवरी को जो है वो रेडियो का आलमी दिन मनाया। जिस तरह 14 फरवरी को लोग मोहब्बत का दिन मना रहे होते हैं, बाकी दिनों में मोहब्बत याद नहीं आती, 14 फरवरी को सारी मोहब्बतें उमड़ के आ जाती हैं, सारी मोहब्बतें 14 फरवरी को आ जाती हैं, और पूरे बाकी जो है वो 364 दिन जो है कुछ भी याद नहीं होता। तो ये देखें अजीब अजीब से दिन हमारे चले आ रहे। तो बहरहाल रेडियो का दिन जो है वो हमारा दिन है, और हमारे सिर्फ हमारे रेडियो के इंडस्ट्री के लोगों का नहीं बल्कि हमारे साथ साथ हमारे लिसनर्स का भी दिन है। और इस दिन की मुनासबत से मैं अपने तमाम लिसनर्स को, तमाम जहां तक भी दुनिया भर में लोग मुझे देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तमाम स्टेशन को, तमाम जितने जो आप जिसके भी लिसनर हैं, जिसको भी सुनते हैं, आप सबको हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह ताला आपको भी कायम रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमें भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और फिर खास तौर पे बात आपको बता के कोरोना की बात जो है, अभी वैक्सीन तो शुरू हो चुकी है, मगर वैक्सीन यकीनन अब तक आप तक नहीं पहुंची होगी, मगर वैक्सीन लगाने के बाद भी केयर बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन लग गई तो चले कहानी खत्म जी, अब जहां मर्जी घुस जाए, जो मर्जी कर ले, नहीं, वैक्सीन लगने के बाद भी अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है और आप फ्रंट हेल्थ वर्कर हैं तो यकीन उनको पहले लग रही है इस वक्त, तो उसके बावजूद भी केयर हमें करनी है, मगर नहीं लगी तो भी हमें बहुत ज्यादा केयर करनी है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत केयर करें, क्योंकि ये नहीं, आप ये नहीं कहें कोरोना क्या, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ है। अगर थोड़ा सा अपने आप गिरतो-नवा में नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे हादसा हो चुके हैं, बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं जो ये कहते हैं कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर खुदा ना खासा वो आज दुनिया में नहीं है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में खैरियत से रहें। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नूरुल्लाह बुग्गे साहब। अच्छा, आप क्या कहते हैं इस वक्त ये जो रेडियो के हवाले से, हमारी मीडिया के हवाले से भी ये बहुत अवेयरनेस कोरोना के हवाले से काफ़ी बातचीत रही है, आप क्या कहते हैं कि और ज़्यादा लोगों तक आप क्या कहते हैं कोरोना के हवाले से, कुछ आप कहना चाहें लोगों को? जी जी, यकीनन मैं ये कहूँगा कि अभी तक जो मुशाहिदा किया गया है वो ये कि लोगों में संजीदगी नहीं है, संजीदा नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया, वाकई से कह रहे हैं। और हुस्न इत्तेफाक देखिए, अल्लाह की शान देखिए कि अजब बात है कि वाकई पाकिस्तान में ये इतना बड़ा पेचीदा मसला, जिसे और ममालिक में, इंडिया में भी, हमारे पड़ोस में हालांकि वहाँ भी लाखों लोग मर चुके हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ 13,000 तक अभी तक कहानी पहुंची है। तो ये एक हुस्न इत्तेफाक है कि अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, लेकिन हमने कोई कसर छोड़ी नहीं है, सही बात है, महफूज रहने की। हाँ, तो बात ये है कि लेकिन मेरे ही हल्के अहबाब में ऐसे लोग हैं जो बेचारे फोत हुए, मेरे खुद अपने जानने वालों में बहुत सारे ऐसे हुए जो, और बहुत सारे जो है जिन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना सर्वाइव किया उन्होंने और बचे, और अल्लाह अल्लाह करके वो बड़े खुश हैं आज। तो कहने का मकसद ये है कि जिनको होता है फिर वो बड़े संजीदा दूसरों को बताते रहे, लेकिन नहीं होता जिसको, वो समझता है कि ये शायद एक कहानी है, ऐसी एक कोई इसकी हकीकत कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुरे वक्त से बचना चाहिए, और जब इसकी एक तरीका है बचने का,
تو اس کو اختیار کرنا چاہیے, اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے میرے خیال سے. صحیح بات ہے, اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ نے ماسک لگانا ہے اور ہاتھ صاف رکھنے ہیں, اور اس طرح پلیسز جس میں کنجسٹڈ ماحول ہوتا ہے اس میں نہ جائیں, اوائڈ کریں. اور اگر جانا بھی, جیسے یہ شاپنگ مال یا اس طرح کے کٹینا کے جو اسٹورس ہوتے ہیں اس میں بچوں کو کہتا ہوں تب جائیں جب سویرے سویرے جائیں, صبح 8-9 بجے اگر کھلتا ہے تو اسی وقت چلے جائیں سویرے, تو لوگ کم ہوتے ہیں. تو اس طرح اسٹریٹجی بنانی چاہیے. چھٹی والے دن نہ جائیں, ورکنگ ڈے میں جائیں تو لوگ کم ہوں گے, تو آپ جلدی سے جتنی اسپیڈ سے ہو سکے خریداری کر کے آ جائیں. صحیح بات ہے. تو اس طرح کی اسٹریٹجیز بنانی چاہیے اور طریقے سے کام کرنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. آمین آمین آمین. عامر بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. السلام علیکم شعیب بھائی, آپ کو اور نور اللہ بگیا صاحب کو ریڈیو کا عالمی دن بہت بہت مبارک ہو. جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بہت شکریہ, آپ کو بہت مبارک ہو. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے لسنرز جو ان کو بھی بہت مبارک ہو, کیونکہ آپ اور ہم سب ساتھ جڑے ہوئے ہیں. چولی دامن کا ساتھ ہے, بولنے والے کا اور سننے والے کا دونوں. اگر بولنے والا نہیں ہوگا, سننے والا نہیں ہو تو بولے گا کہاں پر؟ مطلب میں جو بولوں گا وہ کس کو سناؤں گا جب آپ نہیں سنیں گے؟ تو یہ بہت ضروری ہے, ہم بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے. اور کشف علی نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مائی فیوریٹ پرسن نور اللہ بگیا صاحب. جی بہت شکریہ. ماشاء اللہ بھائی. اور سر بہت چینج ہو گئے ہیں آپ. اچھا مجھے کہہ رہے ہیں, آپ ہی کو کہا ہوگا سر, وہ جب آپ ان کے فیوریٹ ہے تو آپ ہی کو کہا ہوگا یہ. اور اس کے بعد واحد پٹھان نے بھی جوائن کیا. السلام ٹو آل جی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی, جزاک اللہ, آپ سب کا بہت شکریہ. اچھا میں بوگی صاحب چند الفاظ میں کوئی جو ریڈیو کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, جن کے ذہن میں ہے کہ ہمیں ریڈیو جوائن کرنا ہے, تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے مختصر لفظوں میں, کیونکہ ہمارے پاس 5 منٹ ہیں اور اس میں سے پھر بس ہمیں. جی 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 ریڈیو کو جوائن کرنے کے لیے آپ اپنی سیلف اسسمنٹ کریں. آپ دیکھیں کہ کیا آپ اس شعبے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, وہ دیکھنے کے لیے آپ اپنا تلفظ دیکھیں, انداز دیکھیں. اور اس کا بہترین آج کل آسان طریقہ ہے کہ آج کل تو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اس پہ موبائل پہ, آپ خود کو ریکارڈ کریں پھر سنیں, اور صرف خود نہ سنیں, اپنے دوستوں کو سنوائیں اور ان سے کہیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو میرا بولنا. تو اگر سب لائک کریں اور پسند کریں تو سمجھیں کہ پھر آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹاکیٹو ہونے چاہیے آپ, اور ذہن زرخیز یوں ہونا چاہیے کہ آپ ہر موضوع پر ٹاپک پہ بلا تذبذب روانی کے ساتھ بول سکیں. صحیح بات, کوئی رکاوٹ نہ ہو, لیکن کلیئرٹی ہو لب و لہجے میں, آواز صاف ہو, کانوں کو بھری لگے تو ہاں اچھی لگے. پھر الفاظ کا ذخیرہ ہو, آپ کے الفاظ کم نہ پڑے بولنے میں, جیسے ٹاکیٹو بولتے ہیں جسے. ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بولنے بیٹھتے ہیں, بولتے بولتے پھر اب سوچ رہے ہیں کہ یار وہ اب سمجھ نہیں آ رہا کیا بولوں میں, سمجھ نہیں آ رہا کیا بولوں. ہاں تو وہ یہی ہوتا ہے. صحیح. تو یہ خوبیاں ہونی چاہیے. پھر یہ کہ نالج ہونی چاہیے. آج کل جو ہے نا آر جے بننے کے لیے یا پریزنٹر بننے کے لیے نالج کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس دنیا بھر کی معلومات ہر سبجیکٹ پہ نہیں ہے تو پھر آپ اچھے آر جے نہیں بنیں گے, پھر آپ کے لیے بیکار ہے. کیونکہ آج کل تو یہ کہ کچھ نہ کچھ آپ بتائیں گے, صرف باتیں کریں گے تو وہ کب تک سنیں گے لوگ, کب تک سنیں گے. ہاں ان کو آپ نے انفارم کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ خود تو پہلے انفارمڈ ہو. صحیح بات ہے. جنرل نالج آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے, آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے, آپ کا مشاہدہ وسیع ہونا چاہیے, اور سب سے اچھی بات کہ اور بڑی بات کہ شوق ہو, ایپٹیٹیوڈ ہو آپ کا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی چیز دنیا میں آپ کامیابی سے نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ آپ کا میلہ میں تب آپ کا رجحان اس طرف ہے بھی کہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. وہی بات ہے کہ جب تک طے نہیں کریں گے, اگر آپ کو ہیں, اگر شوق ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ شوق نہیں ہے تو پھر تو زبردستی کسی کے کہنے سے نہیں. عام طور پہ اصل میں ہوتا کیا ہے, جو ہمیں عام طور پہ لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت سارے میسیجز آتے ہیں لڑکے لڑکیوں کے, وہ میری خالہ نے کہا تم بہت اچھا بولتی ہو, تم آرجے بن جاؤ. اچھا. میرے جو انکل کہہ رہے تھے کہ تم بہت اچھا بولتے ہو بھائی, بہت اچھا بات, تم رکتے نہیں بولتے رہتے ہو, تم آرجے بن جاؤ. تو یہ بڑا ایسا نہیں ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کل انسٹیٹیوٹ بھی کھلے ہوئے ہیں جو ہر چیز کی ٹریننگ لی جاتی ہے. جو بھی شعبہ اختیار کیا جاتا ہے تو آپ تھوڑی سی ٹریننگ لیں, اور اس شعبے کے جو سینئر لوگ ہیں ان سے بھی رائے لیں, اور ان سے کہیں کہ وہ آپ کی گرومنگ کریں. اور ایز کیا بولتے ہیں کہ امیچور کے طور پہ آپ کہیں جوائن کریں, دیکھیں پرکھیں اپنے آپ کو, تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا آپ کو بھی. تو تھوڑی سی ٹریننگ, گرومنگ یہ بھی ضروری ہے. ضروری ہے. ٹریننگ کے بعد ہے کہ میں نے وہی شروع میں کہا کہ ٹریننگ جب تک آپ اپنے آپ کو ایک ٹرین کر لیں, پرفیکٹ کر لیں, اس کے بعد جب آپ کہیں جائیں گے آڈیشن, یقین آڈیشن تو ہوگا, آڈیشن دینے جائیں گے تو
پھر اس میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ ہیل اجت کے کوئی آپ کو ریسٹ کرے گا. بالکل آپ پرفیکٹ ہوں گے تو ضرور انشاءاللہ. مگر ہر چیز کوشش ہوتی ہے اور شوق سب سے بڑی شوق ہے, کیونکہ جب آپ کسی کام پہ نکلے آپ کا شوق نہیں ہے, اگر آپ کسی کے کہنے سے نکل پڑیں تو وہ امپاسبل ہے کہ کبھی ناممکن سی بات ہے کہ آپ اس میں کچھ کر پائیں ایک گے. چیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ ذریعہ معاش نہیں ہے, آپ اس پہ بلبوتے پہ زندگی نہیں گزار سکتے, بچے نہیں پال سکتے. یہ ایک شوق ہے, ایک پیشن ہے, آپ کی انر سیٹسفائنگ ہوگی, آپ کو مزہ آئے گا, آپ دل خوش ہوگا آپ کا کہ میں ایک پریزنٹر بن چکا ہوں, لوگ بھی کچھ پہچانیں گے, آپ کو جانیں گے. لیکن یہ سوچیں کہ میرا گزر بسر ہوگا اس پہ, تو آئی ایم سوری یہ اس طرح نہیں ہے, اس کے لیے جاب کرنی پڑے گی. آپ صحیح بات ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. چلے جی, بہت اچھی بات. عامر بٹ صاحب کہتے ہیں کہ میری جانب سے ایف ایم 100 پاکستان کے تمام اسٹیشنز کو اور تمام پریزنٹرز کو, تمام لسنرز کو اور پوری ٹیم کو ہیپی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ جو بہت انفارمیشن ملتی ہے ہمیں, اور اسپیشلی کووڈ-19 میں ریڈیو نے بہت زیادہ ہمارا ساتھ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کشف علی کہتی ہیں کالج کی لائف میں بزم طلبہ کرنے جاتی تھی ریڈیو پاکستان میں, اور آج جگہ اور شعبے بھائی آپ ریڈیو پائنیئر ہیں اور آپ ہمارے پیارے وطن کے کا اثاثہ. بہت شکریہ, آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. اور بوگے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت اچھا لگا ماشاءاللہ, اور آپ آئے بڑا اچھا لگا. ہم نے سوچا کہ بوگے صاحب سے ہمارے سینئرز ہیں ماشاءاللہ آپ ہمارے, اور ایک وہ میڈیم, ایک کل کا میڈیم, ایک آج کا میڈیم, دونوں میڈیم جب ایک جگہ ہوں تو بہت اچھا لگے. اور بہت خوشی ہوئی, اور آپ کو بہت بہت ایک بار پھر آپ کو بہت مبارک ہو, کیونکہ یہ ہمارا آپ کا دن ہے, لیکن تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ دیکھیں نا, ہم آج خوش ہیں بہت زیادہ. بے شک بے شک بے شک خوش ہیں. ریٹائر آئی بھی پہنی ہوئی سر یہ کل ہے کہ آج ہے. تو بہت شکریہ بوگے صاحب آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خیریت سے آپ رہیں. اور ضرور انشاءاللہ جی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے میری ملاقات جو ہے انشاءاللہ پیر کی رات کو وہی میرے جو ہے ریگولر شو میں ہوگی, رات 1 بجے سے 3 بجے تک. اپنا بہت سارا خیال رکھے, کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا, مگر کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں, اچھی بات کی جائے. آپ اس فیلڈ میں ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا, اس فیلڈ میں ہیں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ جو ہے وہ اسٹیبلش کریں, اپنے آپ کو اور تھوڑا ریفائن کر لیں, تو یقیناً اور اچھے اس میں سے ایک اچھا آرجے, ایک اچھا براڈ کاسٹر نکل کر آئے گا. اجازت دیجیے, ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.